ناظرین اور سامعین آداب، آج کے اس یادگاری ویبینار کا آغاز اور اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت کے نام سے کر رہا ہوں، جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ جس رب العزت نے ہمیں قلم کے ذریعہ علم سکھایا اور اردو جیسی شیریں اور محبت افروز زبان عطا فرمائی۔ حضرات، آج کی اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں مایہ ناز افسانہ نگار مشتاق احمد نوری صاحب، اور آج کے اس ویبینار میں جو فاضل مقالہ خواں حضرات شریک ہیں، ان میں پہلا نام ہے علی گڑھ سے پروفیسر مولا بخش صاحب کا، دوسرا نام ہے ونوبا بھاوے یونیورسٹی ہزاری باغ سے ڈاکٹر ہمایوں اشرف صاحب کا، اور تیسرا نام ہے پٹنہ کے اورینٹل کالج کے ڈاکٹر محسن رضا رضوی صاحب کا۔ حضرات، رضا نقوی بھائی اردو شاعری کا، طنز و ظرافت کا ایک بڑا ہی معتبر، مستند، محترم، موقر، مقبول اور مشہور نام ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رضا نقوی بھائی نے جس بے مثل انداز میں اور ایک انفرادی شان میں طنز و ظرافت کے پھول کھلائے ہیں اور ایک طویل عرصے تک طنز و ظرافت کے میدان میں گرا قدر اضافہ کیا، اس کی بنیاد پر انہیں صفِ اول کے طنز و مزاح نگاروں میں شمار کیا جاتا ہے، اور بعض ناقدین ادب، بعض اہل نظر، بعض اہل نقد اس بات کو تسلیم کرتے ہیں یا اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ اکبر الہ آبادی کے بعد جو طنز و ظرافت کے سب سے بڑے شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی دوسرا نام ہے تو وہ رضا نقوی بھائی کا نام ہے۔ یقیناً یہ بات ہم لوگوں کے لیے باعث افتخار ہے، اور اس کی وجہ یوں ہی نہیں ہے۔ باہی صاحب نے جس پائے کا، جس معیار کا، جس انداز کا کلام چھوڑا ہے یا کلام تخلیق کیا ہے، اس کی بنیاد پر جو انہیں ریکوگنیشن ملا، جو انہیں پہچان ملی، جو انہیں شناخت ملی، اس کی بنیاد پر مختلف یونیورسٹیوں نے، اداروں نے ان کو بڑے سے بڑے انعام اور اعزاز سے نوازا۔ سابق صدر جمہوریہ گیانی ذیل سنگھ کے ہاتھوں انہیں غالب ایوارڈ سے نوازا گیا۔ غالب ایوارڈ انہیں غالباً 1985 میں ملا، اور اس کے بعد راج بھاشا کا بھی سب سے بڑا ایوارڈ جو ہے مولانا مظہر الحق شکھر سمان، اس سے بھی انہیں 1998 میں نوازا گیا۔ اس کے علاوہ بہار اردو اکیڈمی، بنگال اردو اکیڈمی، اتر پردیش اردو اکیڈمی، میر اکیڈمی اور دیگر اور معزز اداروں نے اس شاعر کا استقبال کیا، ان کا احترام کیا اور ان کو اعزاز اور ایوارڈ سے نوازا۔ رضا نقوی بھائی پر کئی پی ایچ ڈی کیے جا چکے ہیں۔ رانچی یونیورسٹی سے مجھے یاد ہے کوئی عقیل صاحب نے کیا ہے، اسی طرح سے بہار یونیورسٹی سے بھی کسی صاحب نے ان کا پی ایچ ڈی کیا ہے۔ ان پر رضا نقوی بھائی پر بزم اعتراف نے ایک بڑا واحد سیمینار کیا، جشن واحد کیا۔ ابھی ٹی پی ایس کالج میں 2 روزہ سیمینار ان پر کیا گیا۔ اردو ڈائریکٹریٹ 2016 سے ان پر مستقل یادگاری تقریبات کرا رہا ہے۔ اردو ڈائریکٹریٹ نے ان پر مونوگراف شائع کیا۔ اس طرح سے اگر آپ دیکھا جائے تو رضا نقوی بھائی صاحب کو اردو دنیا میں، اردو والوں کے درمیان ان کی زندگی میں بھی قدر و منزل ہوئی، اور ان کے بعد بھی ان کی شخصیت اور ان کی عظمت کا اعتراف کیا جا رہا ہے۔ یقیناً ایک بڑی چیز ہے۔ ایک اور بات کہ واحد صاحب کا نام واحد کیسے پڑا؟ ہو سکتا ہے ہمارے فاضل مقرر حضرات، مقالہ خواں حضرات
اس پر روشنی ڈال سکے. واہی ایک عجب سا نام ہے. واہی مانے بیکار, لو, فضول, کمزور, سست, نکما. یہ نام بالکل عجیب سا ہے. اور ان کے مجموعے کا نام جو ہے پہلا ہے, اس کا نام ہے واہی. واہی صاحب ایک بار اپنے گھر گئے, گاؤں گئے, تو ایک بزرگ تھے جو تھوڑا دماغی خلل کا شکار بھی تھے. تو ایک بار ایک موٹا ڈنڈا لیے ہوئے رضا نقوی بھائی کے پاس آ. ہاں, تو ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. جو ویبینار کی جو کمی ہے اور جس کی وجہ سے ہم لوگ اس سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں, یہ مجبوری ہے کہ ڈسکنیکٹ ہو گیا اور باتوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا. میں عرض کر رہا تھا کہ واہی صاحب کا نام واہی کیسے پڑا. تو وہ بزرگ نے ڈنڈا پیٹتے ہوئے کہا, تم شاعر بنتے ہو؟ واہی صاحب نے کہا کہ نہیں نہیں, میں شاعر نہیں بنتا. انہوں نے ایک پوچھ جلو قسم کا شعر سنایا, ایم ایل اے اوم ایل اے, ایم ایل اے اوم ایل اے, لوہا لے چھوا لے. اور پھر کہا کہ تم شعر کہہ کے دیکھو. تو اس کے مقابلے کو انہوں نے چیلنج کیا. رضا نقوی واہی صاحب کو تو ہنسی آئی, لیکن ان کے ذہن اسی وقت ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ظریفانہ شاعری کی جائے. اور انہوں نے پہلی بار ایک نظم کہی, طنزیہ اور مزاحیہ, جس کا موضوع تھا ایم ایل اے حضرات. تو انہوں نے اس نظم کو سہیل عظیم آبادی کے پاس بھیج دیا. سہیل عظیم آبادی اس وقت ساتھی اخبار نکالتے تھے, مقبول اخبار تھا. اور سہیل عظیم آبادی راہی کے قلم سے عنوان سے طنزیہ اور مزاحیہ کالم لکھا کرتے تھے. اسی میں انہوں نے راہی کا ہم وزن ہم قافیہ واہی کے نام سے لکھ دیا, واہی کے قلم سے کر کے ان کی پوری نظم چھاپ دی. اتفاق سے وہ نظم بہت مقبول ہوئی, بہت مشہور ہوئی, اس سے اور تعریف کافی ہوئی. لیکن یہ کون حضرت ہیں کوئی نہیں جانتا تھا. اور انہوں نے کہا تھا, واہی صاحب نے گزارش کی تھی سہیل عظیم آبادی صاحب سے کہ میرا نام آپ چھپا کے رکھے, کیونکہ میں سرکاری ملازم ہوں. اور وہ رپورٹر تھے اسمبلی میں, رپورٹر کا عہدہ گزیٹڈ عہدہ ہوا کرتا تھا, معزز عہدہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایم ایل اے حضرات کی خبر لی ہے, اس لیے میرے گلے میں یہ پڑ جائے گی. تو انہوں نے چھپا رکھا, اس نام کو چھپا رکھا, اور اسی نام سے وہ لکھتے رہے, حتیٰ کہ کافی مشہور ہو گئے. ایک بار ایسا ہوا کہ عبدالقیوم انصاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تشریف فرما تھے دفتر میں ان کے, اور رضا نقوی بھائی بھی وہیں پہ تشریف رکھتے تھے. تو انہوں نے کہا, اے بھائی یہ واہی کون ہے, بڑا اچھا لکھتے ہیں. تو واہی صاحب بہت گھبرا گئے, انہوں نے اشارہ بھی کیا ان کو, لیکن سہیل عظیم آبادی نے ہنستے ہوئے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم؟ تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں معلوم نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ جو حضرت سامنے بیٹھے یہی واہی ہیں. تو واہی صاحب بالکل کانپ گئے, کیا تو میری خیریت نہیں, کیونکہ انہوں نے اس نظم میں عبدالقیوم انصاری صاحب کی خبر لی تھی. لیکن بڑے لوگ بڑے ہوا کرتے ہیں. انہوں نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا, تعریف کی اور کہا لکھا کرو, بہت اچھا لکھتے ہو, اور شائع کراؤ نا. یہ تعریف کی بات, ان چیزوں کو شائع کراؤ. انہوں نے کہا کہ پیسے کہاں ہیں؟ تو کہا کہ میں دوں گا. اور پھر انہوں نے مجموعہ مرتب کیا واہیات کے نام سے, اس کو شائع کروایا عبدالقیوم انصاری صاحب نے. یہ کلیجہ تھا, یہ ضرب تھا بڑے لوگوں کا. تو اس طرح سے واہی رضا نقوی واہی سے وہ رضا نقوی سے وہ رضا نقوی واہی ہو گئے. اور پھر انہوں نے ان کا تکلم, ان کا تخلص بن گیا یہ واہی, اور پھر اسی نام سے وہ مشہور ہوئے, مقبول ہوئے, اور آج بھی دنیا ادب میں ان کا یہ نام جگمگا رہا ہے. اب یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ واہی صاحب ایک اچھے طنز و مزاح نگار تو ضرور تھے, بہت بڑے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان بھی تھے. ان کے اندر بے پناہ انسانیت, شرافت, اخلاق مندی اور درد مندی کے ساتھ ساتھ
مہمان نوازی کوٹ کوٹ کا بھری ہوئی تھی. ان کا گھر جو گردنی باغ میں کوارٹر جو تھا اس میں شعراء و ادبا کی مجلسیں جمع کرتی تھی ہر وقت, اور صرف وہ شعراء و ادبا کی قدردانی نہیں کرتے تھے بلکہ نئی نسل کی آبیاری بھی کرتے تھے, حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ان کے سینکڑوں درجنوں شاگرد آج بھی اس میدان میں اپنا جوہر دکھا رہے ہیں, جن میں منیر سیفی صاحب ہیں, جن میں ابرار ساغر ہیں, جن میں جوہر سیوانی ہیں, جن میں نٹکھٹ عظیم آبادی ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ. اسرار جامعی صاحب بھی ان کے شاگرد رہ چکے ہیں. یہ تھا ان کی تربیت اور ان کی محفلوں کا فیض, ان کی صحبت کا فیض. آج کا دن بہت خوشی کا دن ہے کہ ہم ایسے بڑے شاعر پر, باکمال شاعر پر, ان کی یاد میں اس محفل کو ہم نے آراستہ کی ہے. آج ہم ان کو بھرپور خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں, ان کی خدمات کا اعتراف کر رہے ہیں, اور ان کی نئی نسل کو ان سے متعارف کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس سے قبل کہ آج کی محفل کا باضابطہ آغاز ہو. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آج کی محفل کی صدارت فرما رہے ہیں مایہ ناز افسانہ نگار محترم مشتاق احمد نوری صاحب, اور ہمارے مقلق حضرات میں علی گڑھ سے مولا بخش صاحب ہیں, ہمایوں اشرف صاحب ہیں, ہزاری باغ سے اور پٹنہ سے محسن رضا رضوی صاحب ہیں. اس محفل کے باضابطہ آغاز سے قبل ہم اپنے ڈائریکٹر محترم احمد محمود صاحب سے ادب کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ وہ تمام مہمانوں کا استقبال کریں اور اپنے جذبات و خیالات کا اظہار فرمائیں. محترم احمد محمود صاحب. شکریہ اسلم صاحب, آپ نے کافی ڈیٹیلز میں رضا نقوی واحی صاحب کی شخصیت کا بیان کیا. آج کی اس رضا نقوی واحی یادگاری ویبینار کی صدارت کر رہے جناب مشتاق احمد نوری صاحب, ہمارے مخالقہ حضرات جناب پروفیسر مولا بخش صاحب جو علی گڑھ سے جڑے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ, ڈاکٹر ہمایوں اشرف صاحب اور ڈاکٹر محسن رضا رضوی صاحب. رضا نقوی واحی صاحب کی شخصیات کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے اسلم صاحب نے بیان کیا. میں سب سے پہلے سامعین اور ناظرین جو بہت شارٹ نوٹس پر آج کے اس یادگاری ویبینار میں جڑے ہیں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں, اور ہمارے صدر محترم کے ساتھ ساتھ مخالقہ حضرات کا بھی بہت بہت میں استقبال کرتا ہوں اس یادگاری ویبینار میں. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہم لوگ سال میں 24 یادگاری تقریبات گزشتہ کئی سالوں سے ہم لوگ کرتے آ رہے تھے. اس سال انفارچونیٹلی مارچ 19 کے بعد سے کووڈ-19 کا جو سلسلہ شروع ہوا تو ہم لوگ کوئی بھی تقریب آف لائن یا فزیکلی آمنے سامنے بیٹھ کر کسی بھی تقریب کو ہم لوگ انجام نہیں دے پائے. اور شروع میں ایسا لگ رہا تھا سپتمبر کے آس پاس میں کہ ہم لوگوں کو کچھ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ریلیکسیشن ہوگا, تو اس کے بعد سے ہم لوگ ہال میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر اور سامعین اور ناظرین اور حضرات کے سامنے بیٹھ کر اس طرح کی یادگاری تقریبات کو انجام دیں گے. لیکن انفارچونیٹلی اب 31 دسمبر تک تو ہم لوگوں کو کسی بھی ایسی تقریب کرنے کی اجازت نہیں ملی, اور ابھی جو مسئلہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے, اب آگے دیکھیے کیا گورنمنٹ کا یہ رہتا ہے, منسٹری آف ہوم افیئرس کا کیا ڈائریکشن آتا ہے. تو ہم لوگوں نے بیچ میں اسی وجہ سے کوئی بھی تقریب جو ہے تو نہیں کی. یہ سمجھ رہے تھے کہ اکتوبر نومبر کے بعد سے کچھ معاملے ہلکے ہوں گے تو ہم لوگوں کو اس کی اجازت ملے گی کہ ہم لوگ ساری تقریب کو آف لائن سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ کریں گے. اب 31 دسمبر تک تو ممنوعیت تھی, لیکن اب پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہم لوگوں کو اس کی اجازت ملے, چونکہ کافی تقریبات اردو ڈائریکٹریٹ میں ہوتی ہیں اور بھی ہم لوگوں کا کچھ پروگرام تھا لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ نہیں کر پائے.
تو اسی بیچ میں ہم لوگوں نے جو مشہور شخصیت تھیں ان کی یادگاری تقریبات ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ ویبینار کے ذریعے کریں، اور اگر ہم لوگوں کو پرمیشن مل گئی جیسے کہ ہم کوشش کریں گے تو ہم لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ تھوڑی چھوٹی گیدرنگ کے ساتھ جو ہے تو اپنے پروگرامز کو آف لائن فزیکلی کسی بڑے ہال میں اس کا انعقاد کریں گے۔ آج کے اس جیسے کہ اسلم صاحب نے بتایا کہ اس طرح کے ویبینارز کے اپنے بہت سے ڈرا بیکس ہیں، لنک کا فیلئرس ہے، پھر ہمارے ناظرین اور سامعین جو ہے تو نہیں جڑ پاتے ہیں، مقالہ خواہ ہمارے بہت کم رہتے ہیں، 2-3 سے زیادہ جو ہے تو ہم لوگ نہیں بلا پاتے ہیں، وہ ٹائم سلاٹ رہتا ہے اس کو بھی ہم لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو بھی سامعین ناظرین حضرات جڑے ہیں میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب یہاں پر ہم لوگوں کے پاس جو ہے تو کیلنڈر آف ایونٹس جو ہے تو ایک ہم نے بنایا تھا ہم لوگوں نے آفس کے سارے لوگوں کی مدد سے، اور ہم لوگوں کی یہ مارچ تک ہم لوگوں نے ایک پروگرام بنایا تھا کہ کس طرح سے ہم لوگ جو بھی تقریب یہاں ہوتی ہیں سارے کو انجام دیں۔ وہ بالکل ہی وائر ہو گیا ہے، ہم لوگ اس کو بالکل کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، لیکن اب ایک ہفتے کے اندر پھر یہ ہماری کوشش ہوگی کہ آف لائن جو باقی یادگاری تقریبات کے علاوہ اور بھی جو پروگرامز ہوتے ہیں، اکابرین ادب کا ایک بہت اچھا پروگرام تھا، ایک ہم لوگ اردو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے بارے میں سوچ رہے تھے، اور بھی فیوچر میں ہم لوگوں کو پروگرامز کرنے ہیں۔ اگر آف لائن کا نہیں ملا تو اب ہم لوگ بہت چھوٹے چھوٹے وقفے پر نہیں تو یہ ویبینار کے ذریعہ ہی یادگاری تقریبات کے ساتھ اور بھی تقریبوں کا انعقاد کریں گے۔ اب اس کی جو بھی شارٹ کمنگس ہے تو وہ تو اب ہے، وہ سارے لوگ اس سے سفر ہیں، لیکن جو بھی ایونٹس اور پروگرامس ہے وہ ہم لوگوں کے ہیمپر نہیں ہو، یہ کوشش ہوگی ہم لوگوں کی۔ اور ان کے رضا نقوی واحد صاحب کے بارے میں جو میری جانکاری ہے، جو ہم نے کچھ ان کے بارے میں پڑھا ہے کہ بہت زندہ دل انسان تھے، بہت ملنسار، بہت زندہ دل انسان، اور جو ایک بار ان سے مل لے تو وہ ان کی دوستی کا قائل ہو جاتا۔ اور سب سے بڑھ کے یہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ سرکاری ملازمت میں بھی تھے، یہ لیجسلیٹو کونسل سیکریٹریٹ میں اسسٹنٹ سیکریٹری کے عہدے سے وہ ریٹائر ہوئے، سبکدوش ہوئے۔ سرکاری نوکری میں رہتے ہوئے انہوں نے شاعری کی، طنزیہ شاعری یا مزاحیہ شاعری جو ان کی زیادہ پاپولر ہوئی، لیکن انہوں نے کچھ سنجیدہ شاعری بھی کی ہے جو ان کی طنزیہ اور جو مزاحیہ شاعری ہے اس کی وجہ سے وہ اوور شیڈوڈ ہو گئی، وہ بہت زیادہ لوگ ان کو یاد نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ زندہ دل آدمی، اور ان کی جو کچھ شاعری ہم نے بھی پڑھی ہے تو واقعی میں وہ ہم لوگوں کو وہ ایک ٹریزر ٹائپ کا ایک خزانہ ہے جس کو ہم لوگوں کو بچا کر رکھنا ہے۔ تو اب ہم لوگ اردو ڈائریکٹریٹ کے ذریعے اس طرح کے جو بھی ہمارے اس طرح کے شاعر یا تنقید نگار جو گزر چکے ہیں، ان لوگوں نے جو بھی لکھا ہے وہ سرمایہ ہے، ہم لوگ بالکل یہ کوشش ہوگی کہ ان کی یاد میں اور ان کے جو بھی کلام ہیں اس کو ہم لوگ بالکل بچا کر رکھیں، پروٹیکٹڈ رکھیں۔ تو جو بھی ہو پائے گا اس سلسلے میں ہم لوگ بالکل پیش رفت رہیں گے، پوری یہ کوشش ہوگی۔ تو اسی سلسلے میں ہم لوگوں نے یادگاری تقریبات بھی شروع کی۔ ابھی فی الحال ہم لوگ 24 اہم جو شخصیت ہمارے بزرگ جو دانشور، تنقید نگار، شاعر جو گزر چکے ہیں دنیا سے، ان کی یاد میں کر رہے ہیں، اور اگر ضرورت پڑی تو مزید اس میں ہم لوگ اضافہ کریں گے۔ تو میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ لوگ جو ہمارے سامعین اور ناظرین ہیں وہ ہمارے مقالہ خواہ حضرات سے رضا نقوی واحد صاحب مرحوم کی شخصیت سے اور ان کے بارے میں سننا چاہیں گے۔ میں پھر سے تہ دل سے آپ سبھی لوگوں کا استقبال کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ ڈائریکٹر صاحب، آپ نے سنا کہ ہمارے جذبات کم نہیں ہوئے ہیں، اور ہم پورے عزم کے ساتھ اردو ڈائریکٹریٹ
کے ذریعہ اردو کے فروغ کے کاموں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ان کا عزم اور ان کا ارادہ آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ 24 تو ہم کرتے ہیں، اگر ضرورت پڑی تو اس میں بھی اضافہ کیا جائے گا، ہو سکتا ہے. ہم اگر آف لائن پروگرام کی ہمیں اجازت نہ ملی تو ہم اسی طرح سے ویبینار کے ذریعہ پروگرام کو جاری رکھیں گے. آپ نے سنا، انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم اپنے پروگرام کو جاری رکھیں اور اپنے اردو دوستوں محبان اردو کو خاطر خواہ ہم لوگ اچھا نتیجہ رزلٹ دے سکیں اور ان کی جو ہم سے امیدیں وابستہ ہیں وہ انشاءاللہ پوری ہوتی رہیں. اب ہمارا پروگرام کا دوسرا حصہ ہے جس میں مقالہ خاں حضرات، ہمارے فاضل مقالہ خاں اپنے اپنے مقالے پیش کریں گے. اور ان میں سب سے پہلے جو نام ہمارے سامنے ہے وہ ڈاکٹر محسن رضا رضوی صاحب کا ہے. محسن رضا رضوی صاحب اورینٹل کالج پٹنہ سٹی میں صدر شعبہ اردو ہیں. اردو کے ایک اچھے ناطق ہیں، محقق بھی ہیں اور ادیب بھی ہیں. شعر و سخن سے بھی ان کا رابطہ واسطہ رہا ہے. ان کے 2 شعری مجموعے عکس اشک اور فن ہمارا شائع ہو چکے ہیں. 3 تنقیدی کتابیں جابر حسین شاعر افسانہ نگار، نگاہ و نکات اور علیم اللہ حالی کی نظمیں بھی منظر عام پر آ چکی ہیں. اس سے قبل انہوں نے قاضی عبد الودود عطا اللہ پالی پر فرد نامے لکھے. فی الوقت آپ ایک اچھے ادیب، ناقد اور استاذ کی حیثیت سے اپنی پہچان رکھتے ہیں اور سیمیناروں میں اپنی باوقار موجودگی درج کراتے ہیں. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آج اپنا مقالہ ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کریں. ڈاکٹر محسن رضا رضوی صاحب اب آپ کے سامنے. ڈائس پر تشریف فرما حضرات اور معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے مقالے کا عنوان، بغیر کسی تمیز کے میں اپنی بات آگے بڑھاؤں گا. میرے مقالے کو عنوان ہے رضا نقوی واہی دور شہوار ظرافت. طنز و مزاح کی تاریخ نہایت قدیم ہے. یہ اسی قدر قدیم ہے کہ جس قدر انسانی زندگی، اور انسانی زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس میں حقائق کی تلخیوں اور ماحول کی ناہمواریوں سے ہمیں قدم قدم پر دوچار ہونا پڑتا ہے. انسان جو روز ازل سے خواب پرست واقع ہوا ہے، حقائق کی تلخیاں اور ماحول کی ناہمواریاں بعض اوقات اس سے جینے کا حوصلہ بھی چھین لیتی ہیں. ایسے میں طنز و مزاح ہی اس کی زندگی کا سہارا بنتا ہے، اس کی زندگی کو تازہ دمی اور جینے کا نیا حوصلہ بخشتا ہے. اگر طنز و مزاح نہ ہو تو انسانی زندگی بے رنگ اور بے رس ہو جائے. انسان جو فطری طور پر سنجیدہ واقع ہوا ہے وہ حقائق کی تلخیوں کا شکار ہو جائے. زندگی میں پیش آنے والے پے در پے مشکلات و مسائل اسے پسپا کر دیں. اس پس منظر میں اگر غور کیا جائے تو طنز و مزاح انسانی فطری صلاحیت کو صقل کرنے اور اسے زندگی کے نت نئے مسائل سے خوش و خرم و کامیاب و کامراں گزارنے کا ایک اہم ذریعہ ہے. ادب کے تاریخی مطالعے سے اس امر کا اندازہ لگانا مشکل نہ ہوگا کہ ادب اسی وقت ترقی سے ہمکنار ہوتا ہے جب ہمارے معاشی، معاشرتی، سماجی اور سیاسی ماحول میں ابتری، تلخی، بدیانتی، بغض و عناد اور باہمی نفاق سر ابھارنے لگتے ہیں. جملہ شعبہ زندگی زوال مادہ اور انحطاط پذیر ہونے لگتے ہیں. تو ایسے میں ادبی وہ ذریعہ ہے جو معاشرے میں پھیلی بدامنی اور انتشار کے زخموں پر مرہم پاشی کرتا ہے. زندگی کے گوناگوں مسائل، سماجی و معاشرتی زوال، خوش آمد و چاپلوسی کی فضا میں معاشرے کے زودھس افراد یعنی شعراء و ادبا نے انتشار کی صورتحال کو ایک نئے زاویے سے دیکھا اور پرکھا، اور زندگی کی بلجبیوں اور مذہب صورتوں کو اس انداز میں شیڈی و نثری جامہ پہنایا کہ معاشرے کی غیر متوازن صورتحال کی اصلاح ہو سکی. چنانچہ اصلاح و اصلاح کے لیے طنز و مزاح نے ہمارے ادب میں فروغ پایا. ادب میں طنز و مزاح کی اہمیت و افادیت سے انکار نہیں کیا سکتا، مگر یہ ہماری بدتوفیقی ہے
کہ ادب اسے باضابطہ صنف کا درجہ نہیں دے سکا۔ ادب میں ابتدا سے اسے دوسرے درجے کا ادب قرار دیا گیا۔ اس تمہید کے بعد یہ بات عرض کرنے کی ہے کہ اکبر کے شاعری کی قوت اور توانائی جہاں دم توڑتی ہے، وہیں سے رضا نقوی واحد کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ رضا نقوی واحد سے متعلق انجام پانے والے ایک جشن میں خطاب کرتے ہوئے شمس الرحمان فاروقی نے یہ بات کہی تھی کہ اکبر کی شاعری جہاں ختم ہوتی ہے، واحد کی شاعری کا نقطہ آغاز وہی ہے۔ فاروقی کا یہ اسٹیٹمنٹ بالکل درست ہے۔ واحد کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری کو بڑی آسانی کے ساتھ دوسرے تمام شعراء سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ ان کی ہر نظم بلکہ ہر شعر پکار کر اپنے خالق کا پتہ دیتے ہیں۔ واحد اپنی نظموں کے ذریعہ ایک مہذب تبسم کی فضا قائم کرتے ہیں، جبکہ بعض دوسرے شعراء مزاحیہ شعراء اپنے کلام سے قاری کو محض قہقہہ لگانے پر مجبور کرتے ہیں۔ واحد کی شاعری کے ذریعہ پیدا شدہ زیر لب تبسم قاری کے اندر انسانی ہمدردی اور سنجیدگی کی فضا پیدا کرتا ہے۔ واحد کا کلام ہمیں کہیں اپنی مخصوص سطح سے نیچے نہیں اترتا، یہ ہمارے علم اور ذہانت کو مہمیز کر کے غیر محسوس طور پر ہمیں انسانی قدروں سے قریب تر کر دیتا ہے۔ کلام واحد میں سماج کے ہر طبقے کے افراد کا ذکر ملتا ہے۔ ناقد، محقق، مبصر، شاعر، پروفیسر، ایڈیٹر، پلیڈر وغیرہ سب کے سب اپنی اصل صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہمارے یہاں دانشگاہوں میں جس طرح تعلیمی زوال آیا ہے، جس طرح پی ایچ ڈی کی ڈگری اور دوسری ڈگریاں فروخت ہو رہی ہیں، پیروی اور پیسے کے زور پر جس طرح جاہل پروفیسران بحال کیے جا رہے ہیں، اور بیشتر ایسے پروفیسران ہی نقاد ہونے کے دعوے دار بھی ہیں۔ واحد نے سماج کے ایسے تمام افراد کی دل کھول کر خبر لی ہے۔ اس سلسلے میں ان کی چند نظمیں مثال کے طور پر پیش کی جا سکتی ہیں۔ پہلے پروفیسر کا حال 2-3 شعر میں سنیے۔ کھولے گا سیاست کی گرہ چشم زدن میں، لیکن دم لیکچر بڑی الجھن میں ملے گا۔ غالب کے کسی شعر کا مطلب نہ سمجھ کر پیشے طلباء قلب کی دھڑکن میں ملے گا۔ الجھے گا جو اقبال کے گیسوئے خودی میں، تجزیہ فنکاری یہ ملٹن میں ملے گا۔ نقاد، محقق، پی ایچ ڈی، تبصرہ نگاری، تحقیق مقالہ برائے فروخت، انٹرویو، لیڈری کا نسخہ، مکھن، ٹیڈی کفن اور اس قبیل کی متعدد نظمیں واحد کو اپنے متقدمین اور معاصرین میں اعتبار و استناد عطا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ایسی نظموں میں واحد کا انداز کچھ ایسا سبک اور رواں ہے کہ ان پیشوں سے وابستہ حضرات بھی ان نظموں سے محظوظ ہوتے ہیں اور لطف لے کر پڑھتے اور دوسروں کو سناتے ہیں۔ ان نظموں کے علاوہ پروگرام سیریز اور شہرستان سیریز کی نظمیں بھی ہمیں دعوت مطالعہ دیتی ہیں۔ ظاہر ہے یہ اور ایسی تمام نظمیں بعض قارئین کی نگاہوں میں ہیں۔ یہاں ہم محض اشاروں سے کام لیا جا رہا ہے۔ ذیل میں چند نظموں کے کچھ حوالے پیش کر رہا ہوں۔ نظم محقق کے محض چند اشعار دیکھیے۔ یہ جو ایک حضرت چلے آتے ہیں گورستان سے، یہ نہ سمجھیں آپ ہیں بیزار اپنی جان سے۔ آپ کو یوں ہی ہے آثار قدیمہ سے لگاؤ، جس طرح چونا ڈلی کتھے کو نسبت پان سے۔ آپ کو قبروں سے الفت عشق ویرانے سے ہے، آپ گھبراتے ہیں جیتے جاگتے انسان سے۔ کوئی کتنا ہی بڑا ہو فلسفی شاعر ادیب، عمر بھر اس سے رہا کرتے ہیں آپ انجان سے۔ ہاں مگر جیسے ہی پا جاتا ہے بیچارہ وفات، آپ اس کو چاہنے لگتے ہیں جی سے جان سے۔ سونگتے ہیں دیر تک مرحوم کی خاک لحد، پھر یہ فرماتے ہیں اٹھ کر عالمانہ شان سے۔ طول و عرض قبر سے یہ صاف چلتا ہے پتہ، جو رکن آئے تھے اطراف بلوچستان سے۔ ہیں بذام خود محقق آپ ہندوستان کے، آپ نے نقطے گنے ہیں میر کے دیوان کے۔ کاٹتے ہیں سود کو تحقیق کے اتنا مہین، آپ کے آگے جلاہے مات ہیں ایران کے۔ آپ کے آگے جلاہے مات ہیں ایران کے، زیر تحقیق آپ کے رہتے ہیں یہ سب مرحلے مسئلے، کس قدر چوہے پلے سے گھر میں مومن خان کے۔ 5:05 پر یا 5:07 پر آپ نے تھوڑا سا دم زانوں پہ منی جان کے۔ رند نے ایک بے وفا کے عشق میں کھائے تھے جو، وہ چھری کے زخم تھے یا گھاؤ تھے کرپان کے۔ دونوں یہ ثابت کریں دلی تھا ملٹن کا وطن، اور سودا کے چچا بوچر تھے انگلستان کے۔ کیا کیجیے گا، نظمیں واحد صاحب کی ایسی ہیں کہ جب تک مکمل نہ پڑھی جائیں، پھر میں نے اشعار نکال دیے ہیں۔
ایک نظم اور سن لیجیے، چند اشعار اس کے بھی۔ عنوان انٹرویو: آپ کی تعلیم بی اے پاس ہوں والی جناب، کمبینیشن ہسٹری اردو ادب علم الحساب۔ ہسٹری؟ اچھا تو یہ کہیے اشوکا کون تھا؟ پاٹلی پترا کا شاہنشاہ اکبر کا چچا۔ اور یہ فرمائیے وکٹوریا کس کا ہے نام؟ پالکی گاڑی سواری کے لیے جیسے ٹرام۔ کون الجبرا کا موجد تھا بتائیں تو ذرا؟ موجد اس کا الجزائر میں کوئی ڈیکال تھا۔ اور اقلیدس اپج ہے کس سطح ایجاد کی؟ وہ تو ایک تخلیق بے تمثیل ہے فرحات کی۔ یہ تو کہیے چانکائی شیخ کس کا نام ہے؟ فارسی میں شیخ سادی کا وہ عرف عام ہے۔ میرزا غالب کے بارے میں بھی کچھ جانتے؟ کیوں نہیں، ہم شاعر اعظم ہیں، ان کو مانتے ہیں، ذوق کے استاد ہیں، ہم مصر میر و شاد ہیں، شاہنامہ کے مصنف ہیں، جگت استاد ہیں۔ خوب، کوئی شعر ان کا یاد تو ہوگا ضرور؟ ایک کیا، سنیے 50 شعر پڑھتا ہوں حضور۔ یہ سوی اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودا یہ دلسوز یہ پروانہ ہے، شکریہ حاضر جوابی آپ کی ہے بے نظیر، آپ آگے چل کے بن سکتے ہیں ایک اچھے وزیر۔ واحد کی ہر نظم ایسی ہے جسے مکمل طور پر جب تک نقل نہ کیا جائے لطف نہیں آتا۔ ان کا اکثر شعر بلکہ مصرع زبان زد عام ہے، جیسے پڑھ کے لکھا تو تبصرہ کیسا، جو مشہور ہے ہی، مگر مزہ یہ ہے کہ پوری نظم پڑھی اور سنی جائے۔ یہاں اس سے گریز کر رہا ہوں۔ واحد کی نظم مکھن بھی مشہور ہے، اور اس کا یہ مصرع تو لوگوں کو زبانی یاد ہے، کھانے سے زیادہ ہیں لگانے کے فوائد، یہ مکھن کے بارے میں۔ اسی طرح نظم لیڈری کا نسخہ تو تقریباً تمام ناقدین کے یہاں بحث میں آیا ہے۔ میں اس نظم کو یہاں نقل نہیں کر رہا ہوں، نہ اس کے حوالے سے کوئی گفتگو کر رہا ہوں، یہ مولا بخش بھائی ہمارے کریں گے۔ واحد کا مشاہدہ حیرت انگیز طور پر وسیع تر ہے، ان کے موضوعات میں تنوع ہے، انہوں نے معاشرے کے متعدد پہلوؤں پر ناقدانہ نظر ڈالی ہے اور انہیں اپنا موضوع سخن بنا کر مختلف شعبہ حیات میں اصلاح کی کوشش کی ہے۔ ان کے ہاں تفنن برائے تفنن نہیں بلکہ سنجیدہ اور تعمیری مقاصد کا ایک ذریعہ ہے۔ واحد کی شاعری اگر ایک طرف ہمارے ذہن و دل میں فرہمندی پیدا کرتی ہے تو دوسری طرف معاشرے کے مسائل پر غور و خوض کرنے کے لیے ہمیں سنجیدہ بھی بناتی ہے۔ کلام میں واحد کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ ان کے یہاں تسلسل کے ساتھ واقعات رازی کا ہنر ملتا ہے۔ ان کی نظمیں اتنی منضبط اور واقعاتی لحاظ سے سلسلے وار ہوتی ہیں کہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ واحد نے افسانہ نگاری کے فن کو طنزیہ و مزاحیہ شاعری کے پیکر میں بدلنے کی ایک کامیاب طرح ڈالی ہے۔ ان کے کلام کے تفصیلی مطالعے سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ واحد کا طنز کبھی تیکھا نہیں ہوتا، اکثر و بیشتر وہ خود اپنی شخصیت کو نشانہ مزاح یا نشانہ طنز بناتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی تحریر دل آزاری سے پاک ہوتی ہے۔ اظہار بیان پر غیر معمولی دسترس کی وجہ سے ان کے اسلوب میں بلا کے روانی ملتی ہے۔ وہ بعض دوسرے مزاح نگاروں کی طرح لفظوں کو توڑ پھوڑ کر ان کی مضحکہ خیز صورت بنا کر ہمیں ہنسنے پر مجبور نہیں کرتے۔ واحد خود شاعر ہیں مگر جگہ جگہ شاعری اور شاعروں کو بھی نہیں بخشا ہے۔ ان کی 2 نظمیں بیچارہ شاعر اور سہاگن بیوہ اس سلسلے کی مارکارہ نظمیں، دونوں نظمیں نقل کرنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر اجازت ہو تو 2-3 شعر پڑھوں۔ ایک نظم بیچارہ شاعر۔ کہا شاعر نے اپنے دوست سے، اے یار گھر والی، میری غزلوں کے حق میں ہے کلیم الدین اور حالی، بنا رہتا ہے گھر میرا سدا میدان پانی پت، ادا کرتی ہے وہ کردار احمد شاہ ابدالی، میری خوش فکریاں رہتی ہیں زد میں چاند ماری کی۔ ذرا میں تیزی میں پڑھ رہا ہوں، ہر چند کے ٹھہر کے پڑھنے کی چیز ہے۔ بنا رہتا ہے گھر میرا سدا میدان پانی پت، ادا کرتی ہے وہ کردار احمد شاہ ابدالی، میری خوش فکریاں رہتی ہیں زد میں چاند ماری کی، زباں اس کی فلیتا ہے دہن بندوق کی نالی، محلے بھر سے شکوہ میری ناحالی کا کرتی ہے، محلے بھر سے شکوہ میری ناحالی کا کرتی ہے، دلوں کو موہ لیتی ہے بہا کر اشک گھڑیالی، کچھ اس انداز سے منہ گول کر کے بیان کرتی ہے۔ یہ شعر سنا جائے۔ کچھ اس انداز سے منہ گول کر کے بیان کرتی ہے کہ اردو میں کرے تقریر جیسے کوئی بنگالی، کبھی کہتی ہے بچے بھوک سے روتے بھی لگتے ہیں، کبھی کہتی ہے آخر بھی گئی کانوں کے بھی بالی۔ اس کے برعکس
شاعر کی بیوی جو خود کو سہاگنوں کی بیوہ سمجھتی ہے، اس کا شکوہ سنیے. کہا شاعر کی زوجہ نے سہیلی سے یہ رو رو کر، بہن میں تو سہاگنوں کی بیوہ سے ہوں بدتر. لگا ہے جب سے تک بندی کا چسکا میرے شوہر کو، سرے بز میں سخن کرتے ہیں وہ خرمستیاں شب بھر. ہمالا جیسی راتیں آنکھوں ہی آنکھوں میں کٹتی ہیں، پڑی رہتی ہوں غصے کو دبائے سونے بستر پر. نہ جانے شہر میں تعداد نہ آلوں کی کیا ہوگی، ہمارے ہی محلے میں ہیں جب یہ لوگ درجن بھر. انہی آوارہ گردانے غزل کے سرغنہ ہیں وہ، محلے میں سخن سازوں کے لیڈر ہیں میرے شوہر. کوئی صبح اور رکھ کر کان پر اپنے قلم لکھ لے، میری ڈیوڑی پہ آدم کے نحوست کی یہ سوداگر. دم فکر سخن ہوتا ہے ان کا حال کچھ ایسا، کوئی خاتون درد ذہ کے وقت، کوئی خاتون جیسے درد ذہ کے وقت ہو مستر. بہن میں اپنے گھر کی داستان غم سناؤں کیا، نہ جانے مجھ کو لے آیا کہاں تقدیر کا چکر. بھائی کے یہاں رکاکت اور ابتدال کا پہلو ڈھونڈے سے بھی شاید نہیں ملے. کوئی ایک لفظ بھی ایسا ڈھونڈنا مشکل ہے جو غیر مہذب ہو، باوجود اس کے ان کے طنز میں تلوار جیسی کاٹ ہے. ایسی کاٹ کو ان کا موضوع سخن خود منہ بے سورنے کی بجائے تبسم زیر لب کے ساتھ واہی کی تنزیہ تنقید کا والہانہ استقبال کرتا ہے. جن لوگوں نے مشاعروں میں یا نجی محفلوں میں انہیں اپنا کلام پڑھتے ہوئے سنا ہے، انہیں یاد ہوگا کہ واحد صاحب نہایت سنجیدگی سے اپنا طنزیہ کلام سناتے تھے. ان کے سامعین ہر شعر پر محظوظ ہوتے، دوبارہ پڑھواتے، سے بارہ پڑھواتے اور دانت کے پشتارے برساتے. مگر واحد صاحب نہایت سنجیدگی سے طنز کے تیر برساتے ہوتے تھے. ان کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار بہت ہی کم ہوتے تھے. ملک میں بڑھتی ہوئی آبادی اور بے روزگاری کا مسئلہ بھی ان کا خاص موضوع رہا ہے. اس سلسلے میں بھی ان کی کئی نظمیں ہیں. ان میں بھی خاص طور سے ان کی نظم 21ویں صدی میں عورتوں کا راج ادبی حلقے میں عرصے تک گفتگو کا موضوع رہی. یہاں اس کے 3-4 بند دیکھتے چلیے. دولہا کے گھر برات دلہن لے کے جائے گی. 21ویں صدی کی ولادت قریب ہے. یہ نظم ہے. دولہا کے گھر برات دلہن لے کے جائے گی، رخصت کرا کے ڈولی پہ دولہا کو لائے گی، اپنی سہیلیوں کو ولیمہ کھلائے گی. دولہا کا باپ دے گا نہ پورا جہیز گر، نوشا میاں کے جسم پہ پیٹرول ڈال کر بھیجے گی خود دلہن شمشان گھاٹ پر. شوہر کے ذمہ ہوگی گھر آنگن کی دیکھ بھال، چولہے کے پاس رہ کے پکائیں گے بھات دال، اور بیویاں دکھائیں گے بیرون در کمال. اور یہ دیکھیے، ہوگی نہ ماں پہ خلقت اولاد منحصر، ہوگی نہ ماں پہ خلقت اولاد منحصر، جرسو میں حیات کو نلکی میں ڈال کر کھٹکا دبایا اور برآمد کیا پہ سر. کھٹکا دبانے کا جواب نہیں ہے. ہوگی نہ ماں پہ خلقت اولاد منحصر، جرسو میں حیات کو نلکی میں ڈال کر کھٹکا دبایا اور برآمد کیا پہ سر. ان نل کی زادگان کی نگہداشت کے لیے ہاتھوں میں اپنا دودھ پلائی لیے ہوئے ایک پیر پر رہیں گے کھڑے مرد لفظیے. اب تک گزر رہے تھے شب و روز موج سے، اکبر دبے نہ تھے کبھی دشمن کی فوج سے، لیکن شہید ہو گئے بیگم کی نوز سے. بہت طویل نظم ہے لیکن 5-7. بہت محسن رضا صاحب، آپ کا وقت تھوڑا کنکلوڈ کر لیں. وقت آپ کا جی ہاں بس ہو گیا بات 15 منٹ. جی بہتر، بہت بہتر. جی ٹھیک ہے، تو کنکلوڈ کر دیں آپ. اچھی بات ہے. یہ تو واہی نے اہل ادب کی جملہ بے حسی سے اشارہ کیا ہے. سچ ہے کہ اہل ادب نے جواہر پاروں کے ساتھ کب انصاف کیا ہے. واہی تو خیر ایسا پتھر ہے کہ جنہیں اکثر ناقدین چوم کر چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ دور سے ہی انہیں سلام کر کے ہٹ جاتے ہیں. ان کی زندگی میں بہرحال انصاف ہوا ہے. انہیں مختلف انعامات و اعزاز سے نوازا گیا. رسالہ ادب نکھار نے خاص نمبر شائع کیا. 98 میں جشن واہی منایا گیا جسے اعتراف ایوارڈ سے منسوب کیا گیا. مختلف یونیورسٹیوں میں ان کی شخصیت اور فن پر تحقیقی مقالے لکھے گئے اور اس کام میں مزید تیزی آ رہی ہے. شکریہ. بہت بہت شکریہ. بہت اچھا مقالہ پیش کیا آپ نے، اور بہت خوبی کے ساتھ رضا نقوی واہی صاحب کی شاعری پر آپ نے اپنا مقالہ پیش کیا، سیر حاصل گفتگو کی. اور اب ہمارے دوسرے مقالہ خواں جو آج کے معزز مقالہ خواں ہیں وہ ہیں ڈاکٹر ہمایوں اشرف صاحب. ڈاکٹر ہمایوں اشرف صاحب ونوبا بھاوے یونیورسٹی ہزاری باغ کے شعبہ اردو میں استاد ہیں. خاص بات یہ ہے کہ یہ جوان سال ادیب، ایک بہترین ناقد
اور محقق کی حیثیت سے اپنی شناخت رکھتے ہیں۔ صحافت سے بھی بہت گہرا تعلق رہا، لمبا اور گہرا تعلق رہا ہے۔ ملک کے مختلف مقتدر رسائل میں آپ تواتر کے ساتھ شائع ہوتے رہے ہیں۔ سیمیناروں میں آپ کی برابر شرکت اور اس میں کامیابی کے ساتھ انہوں نے اپنا مقالہ پیش کر کے اپنی ایک جو شناخت حاصل کی ہے وہ واقعی قابل رشک ہے۔ 25 سے زائد کتابوں کے آپ مصنف ہیں، بلکہ 30 سے زائد، 25 سے زائد تو ایسے 5-6 سال قبل تھا، جن میں سعادت حسن منٹو کی کلیات 7 جلدوں میں ہے جو بہت مقبول ہوئی، 7 جلدوں میں انہوں نے لکھی۔ فکشن کی بازیافت بھی ایک بڑی اچھی تنقیدی کتاب ہے فکشن پر، اور بہت ہی مشہور ہوئی یہ کتاب اور مقبول ہوئی۔ ادب نما اردو صحافت، مسائل اور امکانات، وہاب اشرفی منفرد نقاد اور دانشور، غیاث احمد گدی فن اور فنکار، ان کی بہترین نگارشات ہیں۔ ہمایوں اشرف صاحب نئی نسل کے لکھنے والوں میں جو چند لوگ ہیں، ان میں انہوں نے ایک نمایاں اور روشن مقام حاصل کیا ہے۔ اردو ڈائریکٹریٹ کی نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آج کی محفل کے لیے جو انہوں نے اپنا مقالہ تحریر کیا ہے، اس میں سے 15 منٹ کا انتخاب کر کے اپنی باتیں پیش کریں۔ ڈاکٹر ہمایوں اشرف صاحب اپنا مقالہ پیش کرتے ہوئے، آپ کے مقالے کا عنوان ہے کلام واہی میں واقعہ و مرقع نگاری، ایک تجزیاتی مطالعہ۔ ہمایوں اشرف صاحب۔ بہت بہت شکریہ اسلم جاویدہ صاحب اس سرہ نوازی کے لیے۔ ٹائس پر بیٹھے ہوئے تمام معزز حاضرین، صدر محترم جناب مشتاق احمد نوری صاحب، اردو ڈائریکٹریٹ کے ڈائریکٹر احمد محمود صاحب اور اسلم جاویدہ صاحب، اجازت ہو تو میں اپنا مقالہ پیش کروں؟ جی بالکل بالکل۔ عنوان ہمارے مقالے کا اسلم جاویدہ صاحب نے بتا دیا ہے۔ ادب اور فن زندگی اور اس کے تجربات کا ہی فنکارانہ اظہار ہے۔ صنف شاعری بھی اس حقیقت سے مستثنی نہیں۔ شاعری میں غزلوں اور نظموں میں اس کی اہمیت ہمیشہ نمایاں رہی ہے، بلکہ غزل کے مقابلے میں نظموں میں اس کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ کیونکہ نظم زندگی کے کسی واقعے یا تجربے کا ہی حلاوتی اور فنکارانہ اظہار ہوتی ہے۔ ادب میں طنزیہ اور ظریفانہ اسلوب کے لیے بھی واقعہ نگاری کلیدی حیثیت کی شامل ہوتی ہے، جس میں طنز و مزاح نگار شاعر یا ادیب انسانی زندگی، سماج یا واقعات و حادثات کے کسی ناہموار پہلو کو ہی اپنے طنز و مزاح کا موضوع بناتا ہے، کیونکہ طنز و ظرافت نگار کا مقصد قاری کو ذہنی حظ بخشنا یا مسرت کا احساس دینا ہی نہیں، بلکہ انسانی کردار اور معاشرے میں موجود ناہمواریوں کا احساس دلانا بھی اس کی ترجیح ہوتی ہے۔ اور رضا نقوی واہی تو اس معاملے میں نہایت حساس واقف ہوئے ہیں۔ واہی طنز و مزاح کو محض مسرت اور بصیرت کا وسیلہ نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اسے اصلاح معاشرہ کے لیے ایک کارآمد ذریعہ بھی مانتے ہیں۔ واہی کا شمار عصر حاضر کے باکمال شاعروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے انسانی زندگی اور اس کے اطراف میں پیش آنے والے واقعات و حادثات کا انتہائی سنجیدگی اور گہرائی سے مطالعہ کیا ہے، تاہم وہ واقعات کی نوعیت کا اندازہ محض سطح پر نظر آنے والی ہلچل کو دیکھ کر نہیں لگاتے، بلکہ گہرائی میں جا کر تضادات کی تہ تک پہنچنے کی سعی کرتے ہیں، اور پھر اسے طنز و مزاح کی چاشنی میں لپیٹ کر نہایت شگفتہ الفاظ میں اس طرح پیش کرتے ہیں کہ سننے والا ایک نئی کیفیت سے دوچار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کیفیت میں مسرت کا احساس بھی ہوتا ہے اور تلوار کی کاٹ بھی محسوس ہوتی ہے۔ واہی مزاح برائے مزاح کے قائل نہیں، وہ ایک باشعور فنکار ہیں
وہ اپنی نظموں کی بنیاد تصور پرستی پر قائم موضوعات کے بجائے اپنے تجربات کے آئینے میں نظر آنے والی تلخ سچائیوں پر رکھنا پسند کرتے ہیں۔ ان کی شاعری میں واقعہ ترازی کا یہ پہلو ان کے رچے ہوئے سماجی شعور کا آئینہ دار ہے۔ ان کے مزاج کا یہ پہلو عصری زندگی میں ان کے گہرے اور مربوط رشتے کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ انسانی زندگی اور معاشرتی حالات کے ناہموار گوشوں کو جس ذہانت اور ہمدردانہ پیرائے میں پیش کرتے ہیں وہ قاری کی بصیرت میں اضافہ بھی کرتا ہے اور مسرت کا احساس بھی دلاتا ہے۔ ان کے مجموعہ کلام میں شامل نظموں میں سے چند پر ہی ایک نظر ڈالیں تو ان کی مشاہداتی باریک بینی، طنز آمیز بصیرت اور ظریفانہ ذہانت، جز رسی و نکتہ آفرینی اور قوت بیان کے مظاہرے کا قائل ہو جانا پڑتا ہے۔ ان کے مجموعوں میں شامل نظموں کے عنوانات بھی ان کے موضوعات و واقعات تک رسائی میں معاون نظر آتے ہیں۔ ان کی نظموں کے عنوانات مثلاً لے دہی، عورتوں کا سال، انٹرویو، ماسٹر پلان، غالب صدی اور اردو، انٹلیکچوئل، جنرل اسپتال، لیڈری کا نسخہ، لال فیتا، ریل کا سفر، وفاتی، ایک اشتہار، نئے لیڈر کی دعا اور ٹکٹ وغیرہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ نظمیں ان سماجی ناہمواریوں کا ذکر کرتی ہیں جن سے ہمارا معاشرہ آزادی کے 70 سال کے بعد بھی آج تک متاثر ہے۔ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں اردو اکیڈمیوں کا قیام ملک میں اردو زبان و ادب کے فروغ کی غرض سے حکومت کے ذریعہ قائم کی گئی ہیں، لیکن ان کے قیام کے ساتھ جس طرح ملک میں غیر معیاری تصنیف و اشاعت کی ایک باڑ سی آئی ہے وہ شعر و ادب کے گرتے ہوئے معیار کا پتہ دیتی ہے۔ اہل کتاب کہلانے کی دھن میں لے دہی کے مصداق، ہر کس و ناکس، معیاری و غیر معیاری، استاد، نو آموز، سطحی تجربے پر قائم یا تک بندی کرنے والے مصنفین کی ایک بھیڑ سی امنڈ آئی ہے۔ نظم عورتوں کا سال میں شاعر نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ 1976 عیسوی کو اقوام متحدہ کے ذریعہ خواتین کا سال قرار دیے جانے کے بعد عورتوں میں حقوق نسواں میں جو جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے، اس کے بعد منفی پہلو بھی سامنے آئے ہیں۔ نظم انٹرویو ہمارے ناقص تعلیمی نظام پر ایک طنز ہے جو ملک میں نااہل، تعلیم یافتہ اور بے روزگار نوجوانوں کی ایک فوج تیار کرنے میں مصروف ہے۔ ماسٹر پلان ملک کی ترقی کے حوالے سے حکومت کے دعووں کی کلئی کھولتی ہے اور عوام کی خستہ حالی کی کامیاب تصویر کشی پیش کرتی ہے۔ چند اشعار دیکھیں۔ میں ہر طرح سے خرم و آسودہ حال تھا جس وقت ابتدا ہوئی پہلے پلان کی، جاپانی طرز کاشت کا ہوتا گیا فروغ، قیمت بھی ساتھ ساتھ بڑھی جو کی دھان کی، جب دوسرا پلان چلا زور و شور سے، ہر شے فروخت ہو گئی اپنے مکان کی، ہر شے فروخت ہو گئی اپنے مکان کی، اور تیسرے پلان کے عرصے میں رات دن مٹی میں ساکھ ملتی رہی خاندان کی، چوتھا پلان جلد ہی ہونے کو ہے شروع، اب کے نہ تن کی خیر ہے اپنے نہ جان کی، سندری کے کارخانے میں ختم پلان تک تیار ہوگی کھاد میرے استقبال کی۔ اوپر کے اشعار محض ایک واقعہ کا انتخاب اور حقیقت کا فنکارانہ اظہار ہی نہیں، واہی کی بلیغ نظری کی بھی داد طلب کرتے ہیں۔ یہ اشعار حکومت کے کھوکھلے دعووں کی کلئی ہی نہیں کھولتے، بلکہ آزادی کے بعد آج تک ہماری حکومتوں کی وفاداری کس طبقے کے ساتھ وابستہ رہی ہے، اس کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح نظم غالب صدی اور اردو ملک میں اردو کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا وہ کرب بن کر ابھرتی ہے جو غالب صدی کے مصنوعی ہنگاموں میں دب کر رہ جاتی ہے۔ دراصل واہی مشاہدے کے بجائے تجربے پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اس کے سبب معمولی سے معمولی واقعہ بھی ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو پاتا، یا خواہ واقعہ کسی نااہل ڈاکٹر کی جھوٹی مہارت کا ہو، ہماری ٹرینوں کی خستہ حالی اور ریلوے کی بدنظمی کا، تاریخ وفات لکھنے والے شاعروں کی اس خود غرضی کا جو تاریخ وفات لکھنے کی غرض سے دوسروں کی موت کے منتظر ہوتے ہیں، یا پھر انتخابی نظام کے پیچھے چھپے ہوئے خفیہ مفادات کی مکروہ اور خود غرض سیاست کا۔ واہی شعر و ادب کی توانا روایت کے حامی ہیں، اس لیے شعر و ادب میں پیدا ہونے والی منفی
رجحانات کی اقلیت کو بھی بے نقاب کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ جدیدیت کی بے مقصدیت پر کس طرح یلغار ٹھیک ہے نا، آواز بہت صاف ہے۔ زائل کے اشعار نمایاں ہیں۔ بارود و خون و تیشہ مزدور کے عوض موضوع شاعری کے ہیں اب تھوک اور قحار ہے جست و خیز دائرے جنسیات میں کچھ من چلے بنے ہیں فرائڈ کے پیشکار۔ شرمائے کامدیو کو بھی عریانیت نے یوں بڑھ کے کیا ہے رنگ فحاشی کا اختیار۔ دراصل واہی کے موضوعات شعری ان کے متعلقہ عہد اور معاشرے سے وابستگی کو ہی ظاہر کرتے ہیں۔ واہی سماجی طور پر ایک فعال شخص ہے، ان کے روابط سماج کے ہر شعبے کے افراد سے رہے ہیں، سیاسی حلقے کے افراد سے لے کر متوسط طبقے کے مختلف پیشوں سے وابستہ ان کے ملنے والوں کا ایک وسیع حلقہ تھا۔ اس کے سبب ہی ان کے تجربات کو وسعت ملی۔ ان تجربات کے حوالے سے انہیں زندگی اور معاشرے کی ناہمواریوں کا جو احساس پیدا ہوا وہ خوشگوار بھی تھا اور تلخ بھی، لیکن ان کے مزاج میں انسان دوستی اور دردمندی کا عنصر بھی شامل تھا۔ ان کے مزاج کی یہ فطری دردمندی اور انسان دوستی کا جذبہ ان کی شاعری میں طنز و ظرافت کا اسلوب بن کر سامنے آتا ہے اور ان کے انداز بیان کو خوشگوار بناتا ہے۔ واہی کے اسلوب کی یہی گفتگی ان کی واقعیت نگاری کو منفرد بناتی ہے۔ واقعہ نگاری کی طرح اس کی ایک جہت خاکہ نگاری بھی ہے جو سماج اور شخصیت کا متضاد رشتوں کے باہمی تفاعل کے دوران رد عمل کے طور پر منعکس ہونے والی فکر و عمل کی تصویر ہوتی ہے۔ طنز و مزاح کا شاعر اس رد عمل پر گہری نگاہ رکھتا ہے اور اسے اپنے شعور کی روشنی میں فنی ہنرمندی کے ساتھ پیش کرنے کی صحیح کرتا ہے۔ تاہم خاکہ نگاری ایک مشکل فن ہے اور طنز و مزاح کے حوالے سے تو یہ مشکل ترین فن کہا جا سکتا ہے۔ خاکہ نگاری نہ صرف شخصیت اور اس کے حوالے سے واقعات و حالات کی سچی تصویر کشی پر مبنی ہوتی ہے، بلکہ شخصیت کی نفسیاتی پیچیدگیوں اور اس کے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے خاکہ نگار سے ہمدردی اور مشفقانہ رویے پر اصرار بھی کرتی ہے۔ تاہم طنز و مزاح نگاری میں صاحب خاکہ یا واقعات متعلقہ کی معروضیت اور خاکہ نگار کی موضوعیت جس تضاد و ہم آہنگی پر قائم ہوتی ہے وہ طنز و مزاح کی منظوم شاعری کو مشکل فن بنا دیتی ہے۔ مشکل واہی کو بھی اس مشکل کا احساس رہا ہے، لیکن وہ اس وادی فرخار سے اس لیے کامران گزر جاتے ہیں کہ ان کا روئے سخن کسی ذات خاص کے بجائے معاشرے اور افراد کی ان عمومی اوصاف کی طرف ہوتا ہے جو اخلاقی زوال اور سماجی ناہمواریوں کی تصویر پیش کرتے ہیں اور جسے وہ فرد اور معاشرے کے فروغ کی راہ میں مہلک تصور کرتے ہیں۔ واہی خود کو محض شاعر نہیں، ایک مصلح، ایک مفکر اور ایک مصور بھی سمجھتے ہیں۔ وہ معاشرے اور فرد کے درمیان ایسے خوشگوار رشتے کی تمنا رکھتے ہیں جن میں زندگی کی جمالیات رقص خدا ہو کر کائنات میں نیا رنگ بھر سکے۔ واہی کی یہ دنیا اب تک وجود میں آ سکی ہے یا نہیں، اس سے قطع نظر ایسی دنیا کے تصور میں ان کا منہ قلم عصری نظام زندگی کی تصویر کشی میں ہمیشہ سرگرم رہا ہے۔ واہی کی تنزیہ بہت خوب، بہت اچھا۔ رک گئی ہے۔ واہی خیال پرستی پر اپنی شاعری کی بنیاد نہیں رکھتے۔ ان کے سامنے ہمارا معاشرہ اور اس کے افراد اپنے معاملات و مسائل کے ساتھ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، اس لیے فرد اور سماج کو ہی اپنا موضوع سخن بناتے ہیں۔ اس کوشش میں وہ فرد اور سماج کے چہرے سے نقاب ہٹانا ضروری سمجھتے ہیں۔ اس کی خوبیوں کی جہاں تعریف کرتے ہیں وہیں اس کی کمزوریوں پر گرفت بھی کرتے ہیں۔ واہی ایک مشاق خاکہ نگار کی طرح اپنے کمال فن کا مظاہرہ اس طرح ہمارا پورا معاشرہ اپنے تمام تر حسن آواز میوٹ ہو گیا، آپ کا مائک میوٹ ہو گیا، آپ کا مائک میوٹ ہو گیا، مائک کھول لیجیے۔ مائک میوٹ ہو گیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میوٹ تو نہیں ہے، آواز جا رہی ہے بھائی؟ ہیلو
हेलो, आवाज जा रही है? हुमायूं भाई आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आप परेशान ना हो। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जनाब, आपकी आवाज आ रही है। अच्छी बात है। वाही एक मशाक खाका निगार की तरह अपने कमाल फन का मुजाहरा इस तरह करते हैं कि हमारा पूरा मुआशरा अपने तमाम तर हुस्न खूब के साथ रोशन हो उठता है। उन्होंने जिस शख्सियात के खाके उड़ाए हैं वो सब हमारे आसपास की दुनिया से आते हैं। इनमें शायर भी हैं और अदीब भी, मुबस्सिर भी हैं और मुदीर भी, मुहक्किक भी हैं और नाकिद भी, तालिब इल्मों की मज़ाक़खेज़ हरकतें हों या असातिज़ा का नामुनासिब रवैया या किसी खाका या ये खाका किसी मौलवी का हो या कॉमरेड का, वाही के कलम से निकला हुआ हर लफ्ज कारी की बसीरत में एक इजाफा बन जाता है। हाँ, एक इजाफा बन जाता है। वाही के मंजूम खाकों को नजर डालने से पता चलता है कि इनका मुतालिया बहुत वसी है। इन्होंने खाका निगारी की उस रिवायत को आगे बढ़ाने के लिए मुतक़द्दिमीन के अलावा अपने मुआसिरीन को भी नजरअंदाज नहीं किया है। यकीनन इस मुताले के दौरान जमील मज़ारी, शम्स ज़ाहरी और गुबार भट्टी के मंजूम खाकों के नमूने भी इनकी नजरों में से जरूर गुजरे होंगे। ताहम वाही का अंदाज इन सब में मुख्तलिफ है। वाही के यहाँ हाली का सा जो सुजुदाद और दर्दमंदी मिलती है वो इनके हम असरों में मफकूद है। इसकी तौसीक करते हुए मुंज़र एजाज अपने मजमून में अपने एक मजमून पर रजा नकवी वाही की मंजूम खाका निगारी में एक जगह लिखते हैं, जनाब रजा नकवी का अंदाज कतई मुख्तलिफ है जो मुतक़द्दिमीन व मुआसिरीन से इक्तिसाब फैज़ के नतीजे में मुरतब हुआ है, लेकिन इनकी बात नज़मों में हाली का सा सोजुगदाद और उन्हीं की सी दर्दमंदी पाई जाती है। इस सिलसिले में वाही की नज़्म इसमें आज़म को सरे फ़हरिस्त रखा जा सकता है। अनकोट। असरी मुआशरा अपनी खूबियों से कम और खामियों से ज्यादा पहचाना जाता है। मुआशरे के अखलाकी ज़वाल का अक्स इंसानी किरदार के फिक्र व अमल से मुतरशिह है। वाही एक तेज नजर रखने वाले शायर हैं। इनकी निगाहों में इंसानी सीरत का कोई ऐब पोशीदा रह जाए ये नामुमकिन है। कलाम वाही में कई नज़में ऐसी हैं जिनमें इंसानी सीरत के उन अयूब को तंज़ो मिजाज का निशाना बनाया गया है। नज़्म मुहक्किक भी एक ऐसी ही नज़्म है जिसमें आज के एक मुहक्किक की सीरत व किरदार की तस्वीर कशी पेश की गई है। नज़्म में न सिर्फ मुआशिर मुहक्किक की सहल पसंदी पर हर्फगिरी की गई है, बल्कि जिंदा अदबी शख्सियतों को नजरअंदाज करके महज मुर्दा शख्सियात को ही मौजूद सुखन बनाया गया है। इनकी रविश को हदफ तनकीद बनाया गया है। दरअसल वाही ने इस नज़्म में अदब में मुर्दा परस्ती की जो कदीम रिवायत आज तक जारी है, इस पर गहरा तंज किया है। मुहक्किक के अशार को मैं छोड़ देता हूँ। मोहसिन रजा रजवी भाई ने इसके चंद अशार आपके सामने पेश किए थे, है ना। अपनी एक नज़्म गवैया शायर में मुशायरों कंक्लूड कर लेंगे आप। नज़्म में गवैया शायर में मुशायरों में गाने वाले शायरों के एक्शन और अंदाज़े तरन्नुम और नज़्म नक्काद में असर हाजिर में बाद नक्कादों के रवैये को तंज़ो मिजाज का निशाना बनाते हुए वाही जिस खूबसूरत अंदाज में अपने ख्यालात व जज्बात का इजहार करते हैं वो इनकी खाका निगारी की उम्दा मिसाल कही जाएगी। वाही के उसलूब में खाका निगारी अक्सर वाक़या निगारी के साए में परवान चढ़ती है। इसमें तंज़ो ज़िराफत का उनका मखसूस रंग एक नई कैफियत पैदा कर देता है। नमूने के तौर पर झैल में चंद बंद हाजिर खिदमत है। गवैया शायर का एक बंद देखें। आपसे वाही का है ये दस्तबस्ता मशवरा, आपको फितरत ने बख्शा है मुगन्नी का गला। आपकी शफ़क़त का है मोहताज रक्कासी का फन, क्यों ना बज़्मे रक़्स में तब्दील हो बज़्मे सुखन। क्या कदरे बेचैन है ये पाँव घुंघरू के लिए, गर्दिशे महदूद क्यों हो चश्म व अबरू के लिए। लुत्फ आ जाए जो साजिंदे भी हों कुछ साथ साथ, इस तरह पैरों में जुम्बिश, इस तरफ पैरों में जुम्बिश, उस तरफ तबले पे हाथ, फैल जाए चार जानी फिर तो शोहरा आपका, और हर तकरीब शादी में हो मुजरा आपका। नज़्म नक्काद में वाही का तारुफ कराते हुए कहते हैं, इनसे मिलिए आप हैं जौहर शनासे नक्ते फन, कांपती है दबदबे से आपके रुए सुखन। जबकि किस्मत बट रही थी आलमे अरवाह में, आपको रखा गया था जुमरे जर्राह में। दुनिया में आने के बाद हजरत नक्काद को आलमे नौजवानी में शेर
गोई का शौक पैदा हुआ, लेकिन मौजू तबीयत कहाँ से लाते। चुनांचे शेर गोई तर्क करके और अफसाने की तरफ राग़िब हुए। किसी तरह कहानी तैयार की और एक हफ्तावार को शाये करने के लिए भेज दिया। मुदीर से दोस्ताना ताल्लुकात थे, इसलिए इशाअत की उम्मीद थी, ताहम मुदीर ने इसे किसी काबिल न समझा और इशाअत से इनकार कर दिया। इस सूरत हाल ने दिल में इंतकामी कैफियत पैदा कर दी, जज्बात में इश्तियाल पैदा हुआ और थोड़ी सी मश्क से नुक्ताचीनी का सलीका आ गया। फिर क्या था, जिस पे कलम उठाया उसकी शामत आ गई। खामे खुनखार ने एक हश्र बर्पा कर दिया, जो भी जद में आ गया उसका सफाया कर दिया। जिससे बिगड़े उसकी मिट्टी आपने कर दी पलीद, हो गए खुश जिससे दे दी उसको शोहरत की कलीद। मशगला दिन रात का है उन पे निश्तर इन पे तंज, मिर्जा गालिब के मुंह आए फिर क्या मोमिन पे तंज। आए जब इल्मे बियां की मानवी तफसील में, सनते इबाम की दुम बांध दी तालील में। इस प्यारे को धड़ल्ले से कनाया लिख गए, तो जोश में तनकीद के जुल्मत को साया लिख गए। ऊपर दर्ज किए गए चंद अशार महज हवाले के तौर पर पेश किए गए हैं, वरना कलामे बाही में शायर, नक्काद, मुहक्किक, कातिब, फलसफी, तलबा, प्रोफेसर, सियासतदान और मुआशरे के बहुत सारे दूसरे अफराद के मंजूम खाके मौजूद हैं, जो इनकी फिक्र व बसीरत की दाद देते हैं। लेकिन कहते हैं कि अच्छा तंज बहुत खूब हमारे अशरफ साहब, अब आपका वक्त खत्म हो रहा है, उसको कंक्लूड कर लें, है ना? जी वक्त 2 मिनट तजावुज कर गया। बात ठीक है। आखिर का पैराग्राफ मैं पढ़ देता हूँ, है ना। रजा नकवी वाही ने जिंदगी के हक़ाइक़ को अपनी शायरी का मौजू बनाया। इनके यहाँ मौज़ूआत की एक वसी दुनिया आबाद है। इन्होंने सियासी और मजहबी नाहमवारी के अलावा समाजी, अखलाकी, तालीमी, मुआशी, कौमी, एहतजाजी और अदबी मसाइल की तह तक पहुँचने की सही की और उनकी बुअलअजमियों को तंज़ो तमस्खर का निशाना बनाया। वाही समाज के हर शोबे का पहले बारीकबीनी से मुशाहदा करते और फिर उसे हदफ तंज बनाते हैं। प्रोफेसर अब्दुल मोकनी का ख्याल है कि अकबर ने अपनी शायरी के जरिया अपने अहद में मगरबी तहजीब की यलगार से रूनुमा हुए खतरात पर काबू पाने की कोशिश की है। इसी के मानिंद वाही ने भी नामनिहाद कौमी धारे के गिरदाबों से बाखबर करने की सही की। इसमें कोई शुबहा नहीं कि जहां अकबर की शायरी अपने दौर की तालीम और तहजीब की मुहाफिज बनी, वहीं वाही की ज़राफ़त निगारी हमारे मुआशरा की तनक़ीद हयात बनती रही। वाही की सलाहियत, बेबाकी, बरजस्तगी, फन्नी वसाइल पर गिरफ्त और जुबान पर माहिराना कुदरत ने इन्हें इनके मुआसरियों में एक अलग ही मुकाम दिलाया। इन्होंने आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की सियासी, समाजी, शोबे तालीम, शेरो अदब और तहकीक व तनकीद को खास तौर पर अपनी शायरी का मौजू बनाया। वो जिस अंदाज से तंज के तीर चलाते हैं वो इन्हीं का हिस्सा है, क्योंकि जिस पर निशाना लगाया जाता है वो जख्मी तो होता है मगर आहें नहीं भरता, सिर्फ सिसकियां लेकर रह जाता है। इनका मिजाह खुलकर हंसने और कहकहा बिखेरने के लिए नहीं, ज़ेरे लब मुस्कुराने के लिए है। इस मिजाज के बसे पर्दा दर्द की जेरी लहरें रवा हैं। वाही के तंजो मिजाज का इख्तिसास यही है जो इन्हें दूसरे मिजाज निगारों से मुमय्यज व मुमताज करती है। बहुत बहुत शुक्रिया करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमायूं अशरफ। आपने तफसील के साथ रजा नकवी वाही साहब की मरक़ा निगारी पर, वाक़या निगारी पर और शायरी का जो मकसूद है, शायरी का जो मनसब है, किस तरह उन्होंने उसको पूरा किया, किस तरह निभाया और किस तरह इस मैदान में सुरखरू रहे, ये आपने बहुत अच्छे अंदाज में पेश करके बताया कि वाकई रजा नकवी वाही की शायरी का मकसद इस्लाह, समाज, मुआशरा, सियासत, अदब, तालीम वक्त जिंदगी के तमाम शोबा-ए-जात में उनका मकसद इस्लाह था। लेकिन उन्होंने इसको इस तरह फन के पर्दे में पेश किया कि नसीहत का कड़वापन नहीं महसूस होता है और फन मजरूह नहीं होता है। यही वजह है कि
रज़ा नकवी वाही तंज़ मिज़ाह के शोरा में सरबलंद और खद्दा पर तस्लीम किए जाते हैं। अब मैं अपने आखिरी मकाला था प्रोफेसर मौलाना और कमोबेश में जो इज्जत शोहरत और मकबूलियत हासिल की है वो उनकी इल्म साहिब, अदबी सलाहियत और दानिशवरी का ऐसा इम्तिजाज है, तस्लीम करना पड़ता है कि नई नस्ल में हमारे सामने एक बेहतरीन कलमकार मौला बख्श भी मौजूद हैं। मौला बख्श का एकेडमिक करियर ऐसा रोशन है कि वो बराह रास्त असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर बना दिए गए और एमयू के अलीगढ़ के शोबे में आज उर्दू के प्रोफेसर हैं। तनकीद इनका खास मैदान अमल है और उसमें एक बेहतरीन शनाख्त रखते हैं। कई आला कद्र किताबों के मुसन्निफ है। माबाद जदीदियत पर इनकी किताब जदीद अदबी थ्योरी काफ़ी मशहूर और मकबूल हुई, काफ़ी पहले लिखी गई थी और ये हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान में भी शाये हुई। ख्वाजा हसन निज़ामी की तख्लीकी नस्ल पर की किताब काबिल मुताला है। बेपनाह मज़ामीन लिखे हैं, बड़े रसालों में छपे हैं और पूरे हिंदुस्तान में अदबी सेमिनारों में इनकी खास पहचान और धूम है। हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि वो वक्त की पाबंदी का लिहाज करते हुए अपना मकाला या अपनी बातें 15 मिनट के स्लॉट में ख़त्म करें। हम उनके बेहद ममनून होंगे। प्रोफेसर मौला बख्श साहब आपके सामने, आपके रूबरू। प्रोफेसर मौला बख्श जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नूरी साहब की खिदमत में सलाम अर्ज है और असलम जावेदा साहब की खिदमत में सलाम अर्ज है, डायरेक्टर साहब की खिदमत में सलाम अर्ज है और जितने भी अरकान हैं, हुमायूं अशरफ साहब की को सलाम अर्ज है और मोहसिन रज़ा साहब को सलाम अर्ज है और जितने सामीन इस वक्त मौजूद हैं सबकी खिदमत में मेरा सलाम। एक बार फिर उर्दू डायरेक्टरेट ने करम फरमाई की हाजिर होने का मौका दिया, लेकिन ये पहली बार ऑनलाइन हम लोग हाजिर हो रहे हैं। इस बारौनक महफिल की सदारत हमारे बड़े भाई और उर्दू के मशहूर और मारूफ अफसाना निगार और कई ओहदों के मालिक मुश्ताक अहमद नूरी साहब फरमा रहे हैं, ये हमारे लिए सआदत की बात है। और जो भी बातें असलम साहब ने मेरे सिलसिले में कही है वो उसे मैं उनकी दुआ समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि उनकी दुआएं और हमारे भाई नूरी साहब की दुआएं हमारे साथ हैं। मैं इस वक्त वाही की वाहियात के उन्वान से वाही की वाहियात या जहां शनासी का दफ्तर शेरी, इस उन्वान से एक छोटा सा मकाला है। जहां वक्त हो जाए मुझे जरूर बता दीजिएगा, मैं वहीं पे खत्म कर दूंगा। हम आज जिस माबाद जदीद दुनिया में रह रहे हैं, हम आज जिस माबाद जदीद दुनिया में कॉस्मो दुनिया या कॉस्मोडर्निज्म या पोस्ट ह्यूमनिज्म या डिजी मॉडर्निज्म नीज पोस्ट थ्योरी के में जी रहे हैं, उसे तंज की बरसात का हैद भी कह सकते हैं। इस हिसाब से हमारे अहद का हर आदमी वाही बन गया है और वाहियात खुराफात उसका मुकद्दर बन गया है। आज हर आदमी जैसे एक यानी बज़ाहिर सच मगर जिसे ज़ाब्ते के तहत मंजूरी नहीं मिली हो का शिकार है। माबाद सदाकत पोस्ट ट्रूथ के अहद में हकीकत अब मशीन खल्क कर रही है। इसलिए आज तंज फनकार से लेकर आदमी की जरूरत और रवैया बन गया है। जिसे देखो किसी न किसी पर तंज के तीर चलाया जा रहा है। गोया आज हम लोग तंज की दुनिया में रह रहे हैं, जो हर लम्हा हमें किसी न किसी आयरनी यानी हजवे मलीह से दो चार करती है। तंज की इसी दुनिया में वाही ने सुहेल जिमाबादी की तहरीक पर कदम रखा था, मगर वो कोई सियासी लीडर नहीं थे कि मुखालिफ पार्टी के लीडर की पूंछ पर अपनी तकरीर में तंज करें कि उसकी तो पूंछ भी इतनी छोटी है कि पकड़ में नहीं आती। हालांकि लीडर की बात पर सादा आवाम ये भी नहीं पड़ताल करती कि भाई लीडर जो बहरहाल एक आदमी होता है, भला उसकी पूंछ क्यों कर और कैसी होगी। रजा नकवी वाही का संजीदा शायरी की तरफ से तंजिया मदाहिया शायरी की तरफ आना इस अम्र की तरफ इशारा है कि हकीकत जो जबान ही खल्क करती है, उस जबान के दूसरेपन यानी अदरनेस से भी हम आशना हो जाएं। वाही 19 मैं छोड़ के पढ़ रहा हूँ। वाही 1914 ईस्वी में पैदा हुए, यानी पहले जंग अजीम के साथ। और कहाँ? बिहार में, जो हिंदुस्तान की नाक
ہے. پہلی سنجیدہ نظم آج کچھ کھایا نہیں اور ترقی پسند لکھی اور ترقی پسند تحریک 1936 عیسوی میں ایک ساتھ مارج وجود میں آئی. یعنی پہلی ظریفانہ نظم کس پر لکھی؟ MALA پر. یعنی ان کا نزلہ سب سے پہلے اہل سیاست پر گرا. پہلا ظریفانہ شعری مجموعہ 1950 میں شائع ہوا، تب ترقی پسند تحریک کا غلغلہ تھا. اب ایک نظم سنیے، اس زمانے کی جدیدیت کی تحریک پر بہت اچھا طنز ہے یہ. دیکھیے فرماتے ہیں ایک نظم میں کہ مقطع غزل کا عرض ہے، مقطع غزل کا عرض ہے ارشاد، کیا خوب کس غضب کا ہے یہ اجتہاد فن، رسم کہن میں رد و بدل کر رہے ہیں واہ، اچھا سنیے ہمتن گوش بزم ہے، مقطع غزل کا عرض ہے. سورج کو چونچ میں لیے مرغا کھڑا رہا، کیا خوب واہ واہ، مصرع ہے بے پناہ، تخلص بھی بے نظیر، سورج ہو یا کہ مرغ ہو یا چونچ مرغ کی، ہر ایک لفظ پر ہے تخلص کا اشتباہ. ابہام کا یہ حسن، یہ معنی کی رمزیت، اللہ کس عروج کو پہنچی جدیدیت، واہ 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 واہ. واہی کے طنز کے تیر، یعنی ایک تیر سے وہ کئی جگہ نشانے لگاتے ہیں. یہاں صرف جدیدیت پر ہی طنز نہیں کیا گیا ہے، بلکہ شعر سن کر جو داد دے رہا ہے، یعنی اس ادب کے نقاد پر بھی شدید طنز کیا گیا ہے. ساتھ ہی جدت پسندی کی سنک کا مذاق مطلع کے شعر کو مقطع کہہ کر اڑایا گیا ہے. شعر میں مستمل چند الفاظ کو بطور تخلص تصور کیا ہے، اور اس میں بھی کیا عمدہ طنزیہ پیرایہ خلق کیا ہے. سورج، مرغ اور چونچ سبھی یہ تخلص سے اشتباہ ہونے کا مجدہ سنا ہے سبھی پہ. سورج اور مرغ تو خیر قابل قبول ہے، مگر چونچ تخلص بتا کر تو پوری جدیدیت کی شاعری کو ظریفانہ مضحک کلام قرار دیا ہے کہ چونچ تخلص تو کوئی سنجیدہ شاعر کرنے سے رہا. جدیدیت گزیدہ نظمیں عموماً آزاد فارم میں ہوتی ہیں. واہی نے بھی اپنے طنزیہ و مزاحیہ متن کو اسی حیت میں پیش کیا ہے. اب آگے کچھ اور باتیں. طنز و مزاح نگار اپنے نثری یا شعری متون میں طبقے، ذات، جنس، سیاست، مذہب، ثقافت، رسم و رواج، ادبی اقدار اور مروجہ اخلاقی نظام سے متعلق ہمارے بنے بنائے دقیانوسی خیالات اور اعتقادات کو چیلنج کرتے ہیں. اونٹ کا کوبڑ تو معاشرے کے ہر شخص کو نظر آ سکتا ہے، مگر سماج کا کوبڑ ہم دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے. اس سماجی کوبڑ کو طنز و مزاح نگار نہ کہ دیکھتا ہے، بلکہ اس پر یوں رائے زنی کرتا ہے کہ ہم مسکراتے ہوئے تلملا اٹھتے ہیں اور ہماری ہنسی میں تفکر گھل جاتا ہے. یعنی طنز نگار طنز میں آئرنی پیدا کرتا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا سامنے ہے، یعنی کیا ظہور پذیر ہو رہا ہے کہ درمیان کے تضاد کو آئینہ دکھا کر مزاح کو آئرنی بنا دیتا ہے. مغرب میں طنزیہ و مزاحیہ کلام کے 3 بڑے اسکول خلق ہوئے، یعنی اول ہوریٹین اسکول، دوم جیونیلین اسکول اور تیسرا ہے منیپین اسکول. اردو میں بھی اسی نوع کے 3 اسکول طنز و ظرافت کے خلق ہوئے. پہلا سودائیہ اسکول ہے، دوسرا غالبیہ اسکول ہے اور تیسرا اکبریہ اسکول ہے. بعد کے ادوار میں طنزیہ و مزاحیہ شاعری میں جو نمایاں نام بن کر ابھرے ان میں مجید لاہوری، راجہ مہدی علی خان، نازش کاشمیری، خضر تمیمی، اکبر لاہوری، سید محمد جعفری، ظریف جبل پوری، ضمیر جعفری، دلاور فغار اور رضا نقوی واہی کے نام بہت اہم ہیں. ان میں دلاور فغار، سید جعفری اور رضا نقوی واہی نے اسکول قائم کیا. ان تینوں شعراء میں رضا نقوی واہی نے طنزیہ و مزاحیہ قابل ذکر معیار قائم کیا ہے. اب آگے کچھ اور باتیں. طنز و مزاح کا شاعر عموماً انسٹرکشن دینے لگ جاتے ہیں، انسٹرکٹ کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ اچھا شاعر قارئین کو انسانی اقدار و اخلاقیات کے پیمانوں کی یاد دلاتا ہے. ڈاکٹر جانسن نے لکھا ہے کہ پیپل نیڈ ٹو بی ریمائنڈیڈ مور آفن دین دے نیڈ ٹو بی انسٹرکٹیڈ. People need to be reminded more often than they need to be instructed. وہ انسٹرکٹ ہونا نہیں چاہتے ہیں، کوئی انسٹرکٹ کرتا ہے تو پسند نہیں کرتے ہیں. ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ طنز و مزاح نگار اخلاقیات کی واپسی کی تمنا کرتا ہے، اس کی باز آبادکاری کا دھن اس کے سر پر ہوتا ہے. اچھا شاعر یہ جانتا ہے کہ وہ اخلاقی گراوٹ، تہذیبی
زوال جو ہر تہذیب اور اخلاقی نظام کا مقدر ہے اسے روکا نہیں جا سکتا، البتہ اس کی رفتار کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اچھا طناز اپنی طنز کا نشانہ کسی فرد واحد کو نہیں بناتا بلکہ سماج کو بناتا ہے، اور اپنی طنز میں وٹ یعنی بزلہ سنجی کی چھونک بگھار سے اسے قابل غور بنا دیتا ہے۔ اگر اس دعوے کی دلیل لانی ہو تو واہی کی نظموں کے کچھ عنوانات دیکھ لیں، جیسے لیڈری کا نسخہ، RSS، جنرل اسپتال، انتقال کے بعد، پروفیسر نامہ، اقتباساتی ادیب، مارکہ جہیز و دین مہر، ملازمت، نئے لیڈر کی دعا، چرچل کی مناجات، کھجور، تحریک شیرستان، شیرستان میں دستور سازی کی کوشش، شیرستان اور ناقد، زوال شیرستان۔ اندازہ یہ ہوا کہ ہر عنوان معاشرے کے کسی نہ کسی مسئلے کو ظاہر کرتا ہے، کسی فرد واحد پر مرکوز نہیں ہے۔ یعنی اجتماعی جو کمیاں ہیں، جو کلیکٹیو ہماری جو ایررز ہوتی ہیں، اس کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں۔ واہی کے تنزیہ و مزاحیہ متون میں ماقبل اسالیب کی نقالی بطور پیروڈی اور برلسکو کے ساتھ ساتھ مبالغہ آمیزی یعنی ایگزیجریشن، مشابہتوں کی تلاش یعنی انالوجی، تقابل یعنی کمپیریزن، اور جسٹا پوزیشن کے علاوہ حیاتی اور اسلوبی تھیم کو توڑ مروڑ کر اس کی شکل بگاڑنے یعنی ڈسٹورشن کا انداز، اور تانا دینے یعنی انوینڈو کا رویہ شدید نظر آتا ہے۔ نقل یعنی برلسکو کے دوران ان کے یہاں پھکڑ پن یا شیخی بازی کے مواقع کم آتے ہیں، تو وہ مزاح خلق کرنے کے دوران متانت کے دامن کو خود سے متامت کے دامن سے بدھے رہتے ہیں۔ آئیے ان کی پیروڈیوں یعنی تحریفات میں ان کے انفراد کو نشانزد کرنے کے لیے کچھ مثالوں پر غور کریں۔ طنز و مزاح نگار کے لیے اقبال کا متن ان کی شاعری وافر مقدار میں تحریف نگاری کا تختہ مشق بنتا رہا ہے۔ خاص طور سے شکوہ جواب شکوہ تو تنازوں کے لیے حد درجہ زرخیز زمین ثابت ہوئی ہے۔ دلاور فغار کا یہ مومنانہ شان بصورت طالب علمانہ آن ملاحظہ فرمائیں۔ ذرا دلاور فغار کو واہی کو پڑھیے تو دلاور فغار کی یاد آتی ہے۔ ٹل نہیں سکتے اگر درجے میں اڑ جاتے ہیں، پاؤں لڑکوں کے بھی درجوں سے اکھڑ جاتے ہیں، غیر حاضر ہوا کوئی تو بگڑ جاتے ہیں، دوست کیا چیز ہے شاگرد سے لڑ جاتے ہیں۔ نقش تعلیم کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے، بوڑھے طوطوں کو سبق یاد کرایا ہم نے۔ اب سنیے واہی کی اب دلاور اور یہاں شکوہ کو نقل کرنے کے بجائے میں واہی کی تحریف، نئے لیڈر کی دعا نقل کر رہا ہوں۔ نئے لیڈر اب دعا کہتا، اب یہی اقبال کی پیروڈی کر رہے ہیں ہمارے رضا صاحب، نقوی واہی صاحب۔ بھگوان میرے دل کو وہ زندہ تمنا دے جو حرص کو بھڑکا دے اور جیب کو گرما دے، وادی سیاست کے اس ذرے کو چبکا دے، اس خادم ادنا کو ایک کرسی اعلیٰ دے، اوروں کا جو حصہ ہو مجھ کو وہی داتا دے، محروم بتاشا ہوں تو پوری وہ حلوا دے، مفلس کی لنگوٹی تک باتوں میں اتروا لوں، احسان کے پردوں میں چوری کا سلیقہ دے، تھوڑی سی جو غیرت ہے وہ بھی نہ رہے باقی، احساس جمعیت کو اس دل سے نکلوا دے، القصہ میرے مالک تجھ سے یہ گزارش ہے، مرغی وہ عنایت ہو سونے کا جو انڈا دے۔ سنجیدہ متن کو کیسے بدلا ہے، کیا طنز کیا ہے۔ دعا کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے تنہائی میں مانگنے کی سہولت حاصل ہوتی ہے اور کوئی سن ہی نہیں سکتا کہ دعا گو کیا مانگ رہا ہے۔ ایسے میں لیڈر کی یہ دعا حقیقت پسندی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ نظم موجودہ عہد کے بے ایمان لیڈروں کی حجب بلیغ ہے۔ واہی نے کتنی عمدگی سے اقبال کے متن کی رد تشکیل کی ہے اور اس کے اسلوب کا کیسا عمدہ عرفان واہی کے ہاں نظر آتا ہے، یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ پروفیسر نامہ کی قرأت بھی اسی وقت کر لیتے ہیں، شاید ہمارے پاس اب ٹائم کچھ کم رہ گیا ہوگا۔ اب ڈیلیٹ جسے ملی ہے نذیر کی، کتنا ٹائم رہ گیا؟ بہت اچھا آپ بول رہے ہیں لیکن وقت کی کمی ہے، ختم ہو چکا ہے وقت ہمیں۔ بہت بہت مہربانی، 2 منٹ میں اپنی باتیں ختم کر دیں، ٹھیک ہے؟ جی 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 بہت مہربانی، بہت اچھا پڑھ رہے ہیں۔ جی چاہتا سنتا رہوں لیکن وقت
جی جی میں اپنی بات کنکلوڈ کر دیے. یہ ہے کلام واہی. جی جی مذکورہ بلا نظم میں آج کل کے جعلی طلبہ اور ان کے ممتحن کا کچا چٹھا کھولا گیا ہے، لیکن واہی اکثر ایک تیر سے کئی نشانے لگانے کی مثالیں فراہم کرتے ہیں. جیسے انٹرویو دینے والے شخص کے بارے میں ممتحن کا یہ کہنا کہ آپ آگے چل کر اچھے وزیر بن سکتے ہیں، یعنی تعلیمی نظام پر طنز کے ساتھ ساتھ یہ فن پارہ ہمارے سیاسی سسٹم پر طنز بن کر بجلی کی طرح گرتا ہے. یہ موقع نہیں ہے کہ تفصیل سے ان کے شہرستان پر بھی گفتگو کی جائے، مگر اس مختصر سے جائزے سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اردو کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری میں اکبر کے بعد ایک بڑے کینوس کا شاعر صبح بہار نے اردو کو عطا کیا ہے. واہی کا طنزیہ اور مزاحیہ کلام بلا شبہ مغرب کے اہم شعراء سے بھی زیادہ بلیغ اور پرتاثیر معلوم ہوتا ہے. کہہ سکتے ہیں کہ واہی اردو کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری کے ایک روشن دستخط کا نام ہے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. بہت قیمتی باتیں ہیں، بہت اچھا انداز میں آپ نے پیش کی. وقت نہیں کہ اس پر ہم لوگ تبصرہ کریں. بغیر کسی تمہید کے اب میں اپنے صدر محترم مشتاق احمد نوری صاحب کو آواز دینے سے قبل میں بتانا چاہوں گا کہ مشتاق احمد نوری صاحب تقریباً 50 برسوں سے بچوں کی کہانیوں اور افسانوں کے توسط سے اردو ادب کی خدمت کرتے ہوئے پورے ہندوستان سے باہر بھی مشہور اور مقبول ہیں. ہم لوگوں نے بچپن کی کہانیاں کھلونوں میں پڑھی تھی. مشتاق احمد نوری صاحب سے ملنے کا اشتیاق بھی تھا اور اللہ نے ملائے بھی. ایک بڑے بھائی کے حیثیت سے بڑی محبت اور شفقت رکھتے ہیں. بہار انفارمیشن سروس میں اگست 1977 میں آپ بحال ہوئے تھے اور 31 جنوری 2011 کو جوائنٹ ڈائریکٹر کے عہدے سے سبکدوش ہوئے. 29 مارچ 1993 سے 2 دسمبر 1996 تک بہار اردو اکیڈمی کے سیکریٹری رہے اور اس درمیان بہت سارے پروگرام، بہت سارے منصوبے کو انہوں نے لاگو کیا اور کافی اردو اکیڈمی کو شہرت ملی. اس میں ایک بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا کہ اس وقت 10 لاکھ صرف گرانٹ تھا اس کا، اس کو بڑھا کر انہوں نے 25 لاکھ کیا. اس کے بعد دوبارہ سرکار نے ان کی بہتر کارکردگی کو دیکھتے ہوئے 7 اگست 2015 سے 6 اگست 2018 تک بہار اردو اکیڈمی کا دوبارہ سیکریٹری مقرر کیا. اس درمیان بھی انہوں نے کارنامہ انجام دیا. 40 لاکھ کی گرانٹ کو 2 کروڑ 50 لاکھ کروایا. یہی نہیں بلکہ اتنے پروگرام، اتنے منصوبے، اتنی تقریبات، اتنے سیمینار کروائے کہ ایک نظیر بن گئی اردو اکیڈمی اور بہترین کارکردگی کا ثبوت دیتے ہوئے اس کو پٹنہ اردو اکیڈمی سے پورے بہار کے کونے کونے پہنچایا اور اس اپنی مقبولیت کے ساتھ ساتھ اپنی کارکردگی کا لوح بھی منوایا. آپ کے کئی افسانے مجموعے شائع ہو چکے ہیں جن میں تراش، بند آنکھوں کا سفر، چھت پر ٹھہری دھوپ، بچوں کے لیے بے شمار کہانیاں لکھی. پتہ نہیں اس کا مجموعہ انہوں نے شائع کیا کہ نہیں. اس بات پر نفی کولکتہ نے ان کو مجموعی خدمات پر بڑا ایوارڈ دیا تھا. جامعہ اردو علی گڑھ نے ان کو وقار اردو کا ایوارڈ دیا تھا. بہار اردو اکیڈمی نے بھی ان کے افسانے مجموعے پر کئی انعام دیے ہیں اور انعام سے بہت اعلیٰ ہیں، پرے ہیں اور آپ کے سامنے ہیں. ہم اور آپ ان کو جانتے ہیں اور ان کی موجودگی ہمارے لیے باعث افتخار ہے. میں وقت کی قلت سے اپنے صدر محترم سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی باتیں رکھیں. ہم لوگ انشاءاللہ سے مستفیض ہوں گے. محترم جناب مشتاق احمد نوری صاحب آج کی اس ویبینار کے صدر. جناب احمد محمود صاحب. جناب احمد محمود صاحب، اسلم جاویدہ صاحب، پروفیسر مولا بخش، ہمایون اشرف اور محسن رضا رضوی، یہ تینوں ہمارے عزیزان گرامی ہیں اور بہت پرانے تعلقات بھی ہیں ان لوگوں سے. آج سب سے پہلے محسن رضا رضوی نے واہی پر اپنا مضمون پیش کیا. انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ واہی صاحب کی شاعری کس بنیاد پہ کھڑی تھی
اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کبھی ان کے یہاں غیر متوازن رویہ نہیں رہا. واہی نے ہمیشہ سماج کے ان رویوں پر غور کیا، اس کے بعد ہی انہوں نے قلم اٹھایا. ان کا نظریہ اصلاح کے طور پہ تھا. یہ طنز نہیں کرتے تھے بلکہ ان کا پہلو اصلاحی تھا، اور طنز بھی ایسا کرتے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا. پٹنہ کی بہت سی مشہور ہستیوں کو انہوں نے طنز کا نشانہ بنایا، بلکہ ان کے سامنے اپنا کلام بھی سنایا، لیکن کسی کے دل میں نشتر زنی نہیں کی. بھائی صاحب سے اتفاق سے مجھے بھی ملنے کا موقع ملا، ان کی دعوتوں میں، ان کی محفلوں میں شامل ہونے کا موقع ملا. ان کی خصوصیت صرف لکھنے تک نہیں تھی، محفل میں بھی ایسی ایسی بات وہ بول جاتے تھے کہ لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی پڑتی تھی. بھائی صاحب بہت مشفقانہ نظریہ رکھتے تھے. میں پہلی بار جب اکیڈمی کا سیکرٹری ہوا تو اکیڈمی آئے، انہوں نے بہت ہمت افزائی کی اور بتایا کہ کیسے کیسے کام کیا جانا چاہیے. محسن رضا رضوی نے بغیر اس کے کام نہیں کر سکتے ہیں کیا؟ بغیر محسن رضا رضوی نے ان کے تحقیقی مقالے کے سلسلے میں جو انہوں نے سنایا، وہ آج دیکھیے کہ کس زمانے میں انہوں نے کہا تھا، آج کے زمانے میں ہو بہو وہی باتیں ہو رہی ہیں. 50 سال کی تحقیق جو ہے آج بھی اس سے آگے نہیں بڑھی. ان کا ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ غیر مہذب لفظ نہیں ملتا ہے. اس کے غیر مہذب لفظ نہیں ملتا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ جب پڑھتے ہیں تو وہ مسکراتے نہیں ہیں. اگر مسکرائیں تو لگے گا کہ صاحب ہم پہ کوئی طنز کر رہا ہو یا مزاق کر رہا ہو، لیکن بڑی سنجیدگی سے وہ مزاحیہ شاعری اپنی سناتے ہیں. محسن نے بہت سی نظمیں پڑھ کے بھی سنائی تاکہ سامعین کو اندازہ لگے کہ اس چیز کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے. ہمایون اشرف بہت محنتی اسکالر ہیں، بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. منٹو نامہ تو ان کی شان کے لیے کافی ہے، اور بہت تفصیل سے لکھتے ہیں. ہمایون اشرف کو 15-20 منٹ کے دائرے میں قید نہیں کیا جا سکتا، لیکن انہوں نے آج اپنے کلام کو تھوڑا مختصر بھی کیا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ واہی تصوراتی دنیا میں نہیں رہتے، بلکہ جو سماجی عکاسی ہے وہ ان کے یہاں ملتا ہے. بہت سے مزاح نگار عام طور سے آج کل اپنی بیوی ہی کو نشانہ بناتے ہیں. ایک شریف زادی ان کے نشانہ بنتی رہتی ہے. واہی کیا ہے یہ بات نہیں. واہی سماج میں جو ناہمواری ہے، سماج میں جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ان چیزوں پر وہ وار کرتے ہیں، بلکہ اتنے دھیمے انداز سے لیتے ہیں تاکہ اس کی اصلاح بھی ہو جائے اور وہ برائی سماج کے نگاری کے ساتھ ان کا خاکہ نگاری بھی بہت اچھی ہے. اب جو خاکے انہوں نے منظوم لکھے ہیں، آپ اس پر اگر غور کیجئے تو یہ نہیں لگے گا کہ انہوں نے ان کے بارے میں کہ کوئی غیر متعلق بات کہی. غیر متعلق بات وہ نہیں کہتے، اور وہ ایسی بات کہتے ہیں کہ لوگ سمجھ بھی جائے اور تکلیف بھی نہیں ہو. ایک جملہ اس نے بہت اچھا کہا کہ جس پر ہمایوں نے کہا کہ جس پر نشانہ لگایا جاتا ہے وہ زخمی تو نہیں ہوتا، لیکن دھیرے دھیرے سسکیاں لینے پر ضرور مجبور ہو جاتا ہے. تو سیاسی، سماجی، قومی، اب جو بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی نظریات ہیں، واہی نے کسی کو نہیں چھوڑا. ہر چیز کو اپنا نشانہ بنایا. نشانہ یوں نہیں بنایا کہ مجھے تیر چلانا ہے، بلکہ نشانہ یوں بنایا کہ اس کا مواد باہر نکل جائے اور سماج کی اصلاح ہو جائے. انٹرویو میں دیکھیے کہ جو نظم ہے اس میں دیکھیے کہ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ. اس کے بعد جو ہے تنقید والے میں دیکھیے کہ کیا کیا ایک ایک لفظ کتنے
इत्मीनान से वो पेश करते हैं कि वाकई हंसी आती है एकदम कि साहब तनकीद का उन्होंने क्या क्या है, मीर के दीवान के नुक्ते तक गिनवा देते हैं। मैं तो आज भी देखता हूँ कि वैसी ही चीज़ें आ रही है, बल्कि एक मकाला PhD का 2006 का एक साहब ने मेरे पास लाया कि साहब इस पर आप तकरीर लिख दीजिए। मैंने कहा मुझे हैरत हो रही कि मकाला कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म होता है। इस पर समझ में नहीं आती कि साहब इसने कहना क्या चाहा और कैसे इसको डिग्री मिल गई, मुझे हैरत इस बात की। तो ऐसे ऐसे मकाले आज भी लिखे जा रहे हैं आज, लेकिन कोई वाही नहीं है। सच पूछिए तो अभी हिंदुस्तान में वाही के गुजरने के बाद असरार जामी भी गुजर गए और सागर तो बहुत पहले एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। लेदे के उनके साहिबजादे आबिद नकवी कुछ शायरी कर रहे हैं और जुबैरुल हसन गाफिल एक अहम नाम है जिनका मजमुआ भी शायर हुआ है। वो बहुत अच्छी शायरी कर रहे थे, लेकिन अभी काफ़ी ज़ईफ हो गए हैं तो वो भी कम कर रहे हैं रिया के। वो बहुत अच्छा उन्होंने कहा, बल्कि मैंने ही उनको वाहिद से मिलवाया भी था। मैंने वाहिद साहब को कहा कि आप इन पर जो है एक मकाला लिख दीजिए ताकि इनकी किताब में भी शाये हो। जुबान उदब में गोशा निकाल रहा हूँ मैं। तो उन्होंने कहा अजीजन तुम लिख के ले आओ, मैं साइन कर दूंगा। हम कहा मैं लिख तो लूंगा, लेकिन सवाल ये कि वो वाहियाना अंदाज मेरी तहरीर में नहीं होगा। तो उन्होंने बहुत अच्छा मकाला हिम्मत अफजा लिखा और जुबान अदब का गोशा आया था ज़ुहैल हसन गाफिल पर 93-94 के दौर में। अच्छा। तो उन्होंने जो है वो उनकी किताब में भी शामिल हुआ। वाहिद साहब दिल बहुत रखते थे, दिलजोई बहुत करते थे, उनकी खुसूसियत ये थी। तलखी मैंने उनकी ज़िंदगी में, उनके कलाम में, उनके अंदाज में कभी नहीं देखी। हालांकि हम लोगों से काफ़ी बहुत ज़्यादा सीनियर थे, लेकिन सीनियरिटी नहीं दिखाते थे। अब आए हम अपने अजीज प्रोफेसर मौला बख्श की तरफ। मौला बख्श एक बहुत बेदार मग़ज़ इंसान का नाम है। उसने फुरुआत से हटकर सिर्फ अपनी तनकीद पे तवज्जो दी है। ये अलग बात है कि बहुत लंबी तहरीर लिखते हैं, लेकिन आज तो बहुत मुख्तसर उन्होंने सुनाया, वरना मौला बख्श के मज़ामीन एक एक घंटा चलते हैं और मेहनत भी बहुत करते हैं, वो इसमें दो राय नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तो वो करते हैं। और आज भी जो वाहियात पे उन्होंने जो है उनका उन्वान ही था, वाहियात पे जो उन्होंने तस्करा किया है, बहुत खूबसूरत अंदाज था उनका। उन्होंने ये साफ गोई से कहा कि उनके यहाँ मुबालगा आराई नहीं है, बल्कि वो समाज में जो कुबड़ देखते हैं, जो नाहमवारी पर उनकी नज़र जाती है, उसे वो आश्कार करते हैं और खूबसूरती से आश्कार करते हैं। उनकी तंज़िया शायरी को अगर देखें तो वाकई अकबर इलाहाबादी के बाद हिंदुस्तान में तो अभी कोई नहीं बचा। दिलावर फ़कार इनके हम पल्ला थे, वो भी नहीं रहे। एक कनाडा में जामी जाफरी हैं जो अच्छी शायरी कर रहे हैं। वो इत्तेफाक से अभी जो मैंने सेकंड टर्म में प्रोग्राम किया था वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस, उसमें कनाडा से उनको बुलाया था। उनकी शायरी भी सुनने के लायक थी और बहुत खूबसूरत मज़ाहिया शायरी कर रहे हैं। वरना हिंदो पाक में तो मैं देख रहा हूँ कि अभी ऐसे लोग अब हैं ही नहीं। इसलिए वाहिद साहब पर जितना काम होना चाहिए सही मानों में अब तक नहीं हुआ है। वो तहकीक करने वालों की तहकीक में ख़बर लेते थे, लेकिन उन पर जो तहकीक होना चाहिए वो तहकीक अभी तक शायद नहीं हुआ है। जिस तरह कई जिल्दों में मिंटू पे या सोहेल अजीम आबादी पे अभी बहुत बड़ा काम किया प्रोफेसर इर्तिज़ा करीम ने। मैं चाहूँगा कि रज़ा नफ़ी वाही पर भी काम हो और मौला बख्श अगर चाहें मेहनत दे तो इस काम को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि बिहार के हैं वो और उनके पास फालतू वक्त नहीं है। लिखने पढ़ने में लगे रहते हैं तो वे काम निकाल सकते हैं। आज के प्रोग्राम की निज़ामत असलम जावेदा कर रहे थे। असलम की खूबी ये है
तो वो नपे तुले अंदाज में जिस तरह रेडियो में लोग बोलते हैं उसी तरह बोलते हैं, ताकि जिसका तारुफ करा रहे हैं उसके बारे में सारी जानकारी मिल जाए और बात भी आगे बढ़ जाए। असलम जावेदा की खूबी ये भी है कि वो डायरेक्टर के दस्त रास्त हैं, अच्छे मुआविन हैं, रिटायरमेंट के बाद भी वो लगे हुए हैं और ये इनकी खूबी है कि जो इनको कायम किए हुए। हमारे डॉक्टर अहमद महमूद साहब खुद ही एक ऐसे खानवादे से उनका ताल्लुक़ है जो एक अदबी घराना रहा है। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मोहनी साहब के साथ आते हैं। मोहनी साहब भी बड़े एक कचकुला नाफिद थे और शख्सियत भी उनके वैसी ही थी, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं लगाया। ये तो मैंने भी देखा है कई मौक़ा पर, चाहे चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी हो, मोहनी साहब जी जी अहमद महमूद साहब जो लॉकडाउन के अलावा, लॉकडाउन में तो कोई काम ही नहीं होता, लेकिन लॉकडाउन में भी काम की गुंजाइश निकाल लेना, अब वो सारे काम जो पड़े हुए थे उसको करना। उन्होंने अपनी तफरीर और भी काम करने जाए, इसको भी एक प्रोग्राम होगा, आगे साल भी इंशाल्लाह होगा। ये इनके अज़ाइम को दिखाता है कि ये काम करने के लिए आए तो ये काम करेंगे, और किसी दूसरी मजबूरी से उर्दू डायरेक्टरेट को बिल्कुल फाल, उर्दू डायरेक्टरेट को ये हमेशा फाल रखेंगे, कोई कमजोरी पर हावी नहीं होगी। हम इनसे बेहतर की उम्मीद करते हैं, इंशाल्लाह ये बेहतर करेंगे। आज के इस प्रोग्राम के लिए मैं सारे सामीन का और प्रोग्राम के मकाला निगार का और जो मुंतज़मीन है उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम मुश्ताक अहमद नूरी साहब। मुश्ताक अहमद नूरी साहब, आपने बड़ी कीमती और आलमाना बड़ी बातें कही, जिससे हम लोग को मैं अपने डायरेक्टर से कर रहा हूँ कि तमाम लोगों का शुक्रिया हसन साहब। यादगार वेबिनार में मैं सबसे पहले अपने सदर मोहतरम का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर आज की सदारत के लिए अपनी हामी की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी जो भी प्रोग्राम्स हमारे होंगे उसमें इनका जो तावन हम लोगों को है पहले की तरह मिलता रहेगा। हमारे मखाला खा हजरात जनाब प्रोफेसर मौला बख्श साहब जो अलीगढ़ से जुड़े थे, जनाब डॉक्टर हुमायूं अशरफ साहब और डॉक्टर मोहसिन रजा रज़वी साहब, आप लोगों ने जनाब रजा नकवी वाही साहब की शख्सियत पर बहुत छोटे में और बहुत प्रिसाइजली आप लोगों ने जो अपने मकाला से सामीन और नाज़रीन के सामने जो पेश किया, उसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनकी शख्सियत का एक खाका आप लोगों के जरिए खींचा गया, और ये हमारी कोशिश होगी कि आइंदा भी इस तरह की तकरीबात हो तो आप लोगों का ताउन मिलता रहे। और आज आप लोगों ने वर्किंग डे में अपना बेशकीमती वक्त निकाला, मैं उसके लिए उर्दू डायरेक्टरेट की जानिब से आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर से जो सामीन नाज़रीन हज़रात जो ऑनलाइन इस वेबिनार में जुड़े उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि अगर हम लोगों को ऑफलाइन प्रोग्राम करने की इजाज़त मिल गई
تو آئندہ ہم لوگ روبرو ہوں گے اور ہمارے مقالات بھی زیادہ ہوں گے. وقت کی مجبوری کی وجہ سے اور بھی جو پریشانیاں ہیں اس کی وجہ سے کافی لمیٹیڈ لوگ ہی شامل ہو پاتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا تعاون کس طرح کے پروگرام کے انعقاد میں اردو ڈائریکٹر کو ملتا رہے گا. اور سبھی لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے یہاں کی آفرین صاحب ہے اور عامر ہے, ان لوگ بہت زیادہ تجربہ ان لوگوں کو بھی اس طرح کے ویبینارز کا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی رات دن محنت کر ان لوگوں نے اس پروگرام کو سکسیسفل بنایا. تو میں سبھی حضرات کا اردو ڈائریکٹر کے جو لوگ ہیں سبھی لوگ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسلم صاحب کا خاص طور سے کہ یہ جو آج کے پروگرام کا خاکہ سارے مقالہ کا صدر محترم سبھی لوگوں کو انہوں نے انوائٹ کیا. وقت کی پابندی سے انہوں نے سارے لوگوں کو انفارمیشن دی, نیوز پیپر میں جانا اور کیبنٹ کے تھرو ہم لوگ کا ایڈورٹیزمنٹ پیپر میں آنا. تو یہ سارا جو ہے تو انہی کے مشورے سے ہم لوگ کرتے ہیں اور کافی دلچسپی لیتے ہیں. جیسا صدر محترم نے کہا کہ کافی بڑھ چڑھ کے اس طرح کے پروگرام میں دلچسپی لیتے ہیں ریٹائرمنٹ کے باوجود بھی. ان کا بھی میں خاص طور سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ سبھی سامعین, ناظرین, مقالہ اور ہمارے صدر محترم کا آگے ہم لوگ کو تعاون ملتا رہے گا. سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ. شکریہ.